پہلا سوال بڑا کرٹیکل علی بھائی آیا ہوا ہے، کسی بھائی نے بھیجا ہے کہ رفع یدین جو ہے اس پر دونوں طرف بڑے مضبوط دلائل دیے جاتے ہیں اور یہ ایشو شروع دن سے ڈیبیٹیبل رہا ہے. تو بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اس پر تابعین کے دور سے اختلاف ہے. تو اس سے پہلے استخارہ نہ کر لیا جائے کہ اس کو کیا جائے، بجائے اس کے ہم دلائل میں پڑھیں؟ سمجھ آئی نا؟ ٹھیک ہے جی، استخارہ تو رفع الیدین پہ کر لیا جائے. جن لوگوں نے رفع الیدین استخارہ کر کے شروع کیا ہے، کیا رفع الیدین نہ کرنے والوں کو ان کا رفع الیدین استخارے کے بعد ہضم ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. استخارہ دنیاوی معاملات میں ہوتا ہے. قرآن و سنت میں جن چیزوں کے دلائل موجود ہیں ان پہ استخارہ نہیں کرنا. میں آپ کو علم الکلام پھکی والا الزامی جواب دیتا ہوں، اینٹی وینم. کیا اگر یہ سٹیٹمنٹ دی جائے کہ اس پر استخارہ نہ کر لیا جائے کہ مسلمہ کذاب پیغمبر تھا یا کذاب تھا، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ استخارہ کرنے سے پہلے ہی آپ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اپنے، کیونکہ وہ علمی دلائل کے ساتھ. اسی طریقے سے غلام محمد قادیانی دجال کے بارے میں کوئی کہ جی میں استخارہ کروں گا، تو استخارے میں تو نہیں یہ چیزیں، نہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے کوئی چیز دکھا دینی ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دینی دلائل اور براہین کے بارے میں یہ کہا ہے کہ آپ اس کے اوپر استخارہ کرو. ناٹ ایٹ آل. یہ دنیاوی معاملات کے اندر استخارہ ہوتا ہے. دین کے بارے میں کتاب و سنت کے روشن اور واضح دلائل لیے جاتے ہیں، ان کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے. ہمارے ایک انجینئرنگ یونیورسٹی میں میرے ایک بڑے کلاس فیلو، قریبی دوست، پھر آفس میں بھی وہ اکٹھے ہی ہم کولیگ ہیں، وہ مجھے کہنے لگے، وہ ٹیکسلا کے رہنے والے تھے، وہ کہنے لگے کہ ٹیکسلا میں ایک بھائی تھے تو وہ استخارہ کر کے قادیانی ہو گئے. ان کو یہی اشارہ ملا کہ قادیانیت حق پر ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم رفع الیدین سے پہلے استخارہ کریں گے، تو کیا ان کو کہا جائے کہ جن لوگوں نے قادیانیت قبول کر لی ہے استخارہ میں اپنے زوم میں ایک پازیٹیو جواب سمجھتے ہوئے، تو ان کے جواب کو مانیں گے؟ وہ کہیں گے نہیں نہیں، دلائل کے اوپر بات ہونی چاہیے. تو بات دلائل پہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ جو خطبہ دیا ہے المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب العلم چیپٹر میں 318 نمبر حدیث ہے کہ میں اپنے باتوں میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت. اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگی. تو نبی علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا میرے بعد استخارہ کر لینا کوئی پرابلم ہو، کہا کتاب و سنت. شخصیت بھی نہیں چھوڑی، اور وہ بالکل لاجیکل ہے. نبی علیہ السلام اگر کسی شخصیت کو چھوڑ کے جاتے تو کچھ عرصے بعد اس کا سٹیٹس بھی نبی علیہ السلام والا ہو جاتا، کیونکہ 2 سال کے بعد سیدنا ابوبکر بھی فوت ہو گئے، 10 سال کے بعد تقریباً 12 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے، اور 25 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید، اور 30 سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید، خلافت راشدہ ختم. اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 110 ہجری میں فوت ہوئے، نبی علیہ السلام کی وفات کے 100 سال کے بعد. 110 ہجری کے بعد روئے ارض پہ کوئی صحابی موجود نہیں تھا. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو اپنا اس حوالے سے چھوڑ کے جاتے نائب، تو انہوں نے بھی تو فوت ہونا تھا، ان کا سٹیٹس بھی تو وہی تھا. نبی علیہ السلام نے وہ چیز چھوڑی جو قیامت تک رہنی تھی، یعنی کتاب اللہ اور سنت. آپ نے کہیں نہیں فرمایا کہ آپ نے فلاں شخصیت کو پکڑنا ہے. غدیر خم پہ بھی فرمایا، قرآن اور اہل بیت، صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک. وہاں پہ بھی کہا قرآن کو پکڑو، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسرا کہ اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. ٹھیک ہے جی. نبی علیہ السلام نے استخاروں کے والے تو نہیں امت کو کیا دین کے معاملات میں. ہاں دنیاوی معاملات میں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیں دعائے استخارہ اس طرح تعلیم فرماتے تھے جس طرح قرآن کی آیات، کہ ہم اپنے دنیاوی معاملات کے اندر جو ہے اللہ کی طرف رجوع کریں. دینی معاملات میں رجوع کے لیے نہیں، اس کے لیے تو آلریڈی ہمارے پاس روشن دلائل موجود ہے. ورنہ تو ہر شخص کے لیے الگ الگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پیغمبر بھیجتا، پوری امت کے لیے ایک پیغمبر اور تعلیمات دے دی. اب استخارے کے ذریعے تو لوگ شاہ جی قادیانی بھی ہوئے ہیں، تو کیا آپ ان کی قادیانیت کو صحیح مان لیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں، دلائل کے اوپر بات کریں. رفع الیدین کے بارے میں ان کو کیوں اتنی چڑ ہے؟ رفع الیدین پہ میرا ڈیٹیل لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 70B. رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. ان کے 8 جھوٹے بہانے جو ترتیب سے ہیں کہ جی وفات تک ثابت کریں، خلفائے راشدین سے ثابت کریں، وہ گھوڑوں کے دموں والی حدیث، وہ بت رکھ کے آتے تھے، یہ ساری چیزیں میں نے 8 پوائنٹس کی شکل میں انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ایک ایک پوائنٹ کا جواب دیا. آج ہی اگر کوئی چھوڑ دے تو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے نا جی. نہ کرے تو کیا ہوگا؟ گناہ ہے. یہ ساری چیزیں میں نے جواب دی ہیں. اب رہا یہ والا مسئلہ استخارہ والا، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے
آپ کے استخارے کو تو کسی نے نہیں ماننا. ہم آپ کو جینون چیز اگر دکھا دیں حدیث کی کتابوں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آ کے رفع الیدین تعلیم فرمایا ہے, شاعری پھر تو مان جانا چاہیے نا. بالکل. وہ خواب کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے علماء کا نہیں ہے, ہمارے اماموں کی کتابوں میں اماموں کا خواب ہے. کیوں نہیں مانیں گے پھر؟ تو کہتے ہیں نا جی بخاری مسلم میں حدیث ہے میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا, یہ سارے معاملہ بالکل ٹھیک ہے. میرا خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں. اس سے زیادہ کوئی کلپ نہیں دیکھا گیا اس ٹاپک پہ کسی اور کا. اس میں نے یہ ساری باتیں حدیث کی کتابوں سے خواب بتائے ہیں کہ بھی صحابہ تابعین تبع تابعین اس کے بعد کے لوگوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے. ہم حدیث کی کتاب سے خواب دکھاتے ہیں. استخارہ سے بھی اگلی چیز, استخارے کا تو پتہ نہیں جواب آئے نہ آئے. کئی بار وہ کہتے ہیں لال رنگ نظر آئے گا, سبز رنگ, اس طرح کوئی چیز نہیں. وہ صرف ایک دل ٹھک جائے گا آپ کا. بخاری میں آپ کتاب الدعوات چیپٹر میں اور مشکات میں بھی نفلی نماز والے چیپٹر میں استخارہ کی دعا نکال لیں. اس میں سمپل یہ ہے کہ اللہ اگر یہ میرے لیے دنیا آخرت اور معیشت کے اعتبار سے بہتر چیز ہے تو میرے لیے اس کو کر دے اور مجھے اس پہ راضی کر دے, اور اگر بہتر نہیں اس کو مجھ سے دور کر دے, مجھے اس سے دور کر دے. سمپل از دیٹ. تو اگر ہم حدیث کی کتابوں سے کوئی خواب دکھا دیں شاہ جی, جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خواب میں آ کے رفع الیدین تعلیم کیا ہو اور کسی ایسے بندے کو کیا ہو جو پہلے رفع الیدین نہیں کرتا تھا, پھر پیچھے گنجائش رہ جائے گی. تو خوابوں والی جتنی سرکاریں ہیں پھر ہم ان کو کہیں گے سرکار آ جاؤ میدان وچ. میرے بھائی حدیث کی اہل سنت کی چند بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے سنن دارقطنی. امام علی بن عمر ابو الحسن علی بن عمر الدارقطنی المتوفى 385 ہجری, 4 صدی ہجری کے اندر اہل سنت کے بڑے ائمہ میں سے ہیں. اور حدیث کی فیلڈ میں, اسماء و رجال کی فیلڈ میں جو ناقدین محدثین سمجھے جاتے ہیں نا, جنہوں نے بخاری اور مسلم کے اوپر بھی نقد کیا ہے اور پورا اس کے اوپر یعنی انالیسس کر کے انہوں نے ان کی احادیث کے اوپر حکم لگائے, ان میں سے ایک یہ بھی ہے. ہاں جی جناب شاہ جی, اگر وہ آپ کو خواب دکھا دیا جائے حدیث کی کتاب سے تو کسی استخارے کی ضرورت نہیں رہے گی. امام ابو الحسن علی بن عمر الدارقطنی المتوفى 385 ہجری نے کتاب لکھی ہے سنن دارقطنی. 4898 احادیث کا مجموعہ ہے, آلموسٹ 5000. اس میں انہوں نے باقاعدہ نماز کے چیپٹر میں ایک رفع الیدین والا چیپٹر باندھا ہے جس میں انہوں نے باقاعدہ ایک خواب لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے. عثمان بھائی ذرا دارقطنی پیچھے دیکھو پئی ہوئے گی, میں دکھائی دیں ایچ ڈی کیمرے میں, کل کو یہ نہ کہیں یار اس نے ایویں خواب بیان کر دیا کہیں لکھا نہیں ہوا. ہمارے پاس سنن دارقطنی پڑی ہوئی ہے, بریلویوں کا ترجمہ شبیر بدرس کا نا. اس میں جو اس کا نمبر مجھے زبانی یاد ہے کیونکہ اکثر لوگ سوال پوچھتے رہتے ہیں. اس کا نمبر ہے شبیر بدرس میں ہے نمبر 110, ٹھیک ہے جی. اور مکتبۃ الشاملہ میں ہے 1135 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. یہ سنن دارقطنی ہے جی شبیر بدرس کی, سب سے بڑا پاکستان میں بریلویوں کا ادارہ ہے جو کہ احادیث کی کتابیں چھاپ رہے ہیں. سنن دارقطنی امام ابو الحسن علی بن عمر الدارقطنی, انہوں نے 1110 ہی تھی, مجھے آلموسٹ یاد ہے, انشاءاللہ نکل آئے گی نماز والے چیپٹر میں تو مل ہی جائے گی انشاءاللہ. 1110 ہاں جی. لو جی, پہلے تو یہ والے آخری اس کی عربی کور کرنی ہے, پھر اوپر سے دوسرے پیج کی اردو, اس کی عربی آخری والے کی 1110 حدیث کا نمبر ہے. پہلے اس کو کور کریں آپ نیچے, اور پھر اوپر اردو ترجمے والا بھی پورشن اس کا کور کرنا ہے. میں اس کو ایک بار یوں سامنے رکھ دیتا ہوں آپ کے, یعنی آپ کے جو رائٹ والا پیج ہے اس کی آخری عربی, اور جو آپ کے لیفٹ پہ پیج ہے اس کے اوپر والے الفاظ. بلکہ فرحان بھائی اس کا بعد میں آپ امیج لیں نا اور اوریجنل امیج ڈالیں, کیونکہ یہ تو بڑے کام کی چیز ہے انشاءاللہ تعالی. استخارے کی آندہ رفع الیدین پہ کوئی بات ہی نہیں کرے گا, وہ کہیں گے یار رہنے دو, اے نہیں ایسی آتا نہیں. یہ میرے بھائیوں امام دارقطنی خود لکھ رہے ہیں, سند کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد قاضی ابو جعفر بن اسحاق کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ پہلے میرا بھی وہی موقف تھا جو اہل عراق
یعنی نجدیوں، کوفیوں اور حنفیوں کا اہل الرائے کا موقف تھا کیا کہ میں رفع یدین نہیں کرتا تھا. لیکن پھر میں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر امت کو خواب میں آ کے کوئی بات ارشاد فرما رہے ہیں تو وہی بات ارشاد فرمائیں گے جو فائنل ہے آپ کی. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے آغاز میں تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے رفع الیدین کیا, پھر رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کیا, پھر رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کیا. وہ کہتے ہیں پہلے میرا موقف دوسرا تھا, اس خواب کے بعد میں نے بھی رفع الیدین شروع کر دیا. ان جڑے استخارہ نے چکر جو اللہ دے بندے ہو, استخارہ نے چھوٹی چیز ہے. حدیث کی کتاب سن دارقطنی سے میں نے آپ کو بتا دیا, سند کی ضرورت ہی نہیں ہے. امام دارقطنی اپنے استاد سے نقل کر رہا ہے, سند نبی علیہ السلام تک تو پہنچانے کی ضرورت نہیں, خواب دیکھا ہے نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نے نہیں دیکھا, بلکہ ایک حدیث کے امام ابو جعفر بن اسحاق جو استاد ہیں امام دارقطنی المتوفی 385 ہجری کے. تو انشاءاللہ آمدہ کے بعد کوئی استخارے کی بات نہیں کرے گا تو اللہ کا نام لے کے شروع کریں. اہل سنت اہل تشیع دونوں کی کتابیں متفق ہیں کہ نبی علیہ السلام نے رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت ہمیشہ رفع الیدین کیا ہے. آپ کی رفع الیدین کے بغیر ایک رکعت بھی ثابت نہیں. یہ ہمارا الحمدللہ ایک علمی دعویٰ ہے. مسئلہ 70B آپ دیکھ لیں, رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اور علی بھائی کے جو استاد ہیں یہ سکہ راوی ہیں, سکہ راوی ہیں. وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب وہ رفع الیدین کی حدیثیں لکھوایا کرتے تھے ساتھ یہ املا کرواتے تھے. یہ الفاظ موجود ہیں کہ میرا استاد مجھے املا کروایا کرتا تھا کہ پتر بھی لکھ نال کہ منو بھی باج ہدایت ملی ہے, جس طرح اسی بھی کہنا ہے جناب کہ سانو باج پتہ چلا ہے. ٹھیک ہے, تو سمعت القاضی ابا جعفر احمد ابن اسحاق یقول واملہ علینا, وہ کہتے تھے اور ہمیں املا کروایا کرتے تھے کہ لکھو رفع الیدین کی حدیثوں کے ساتھ, کہ میں بھی پہلے نہیں کرتا تھا, میں بھی شروع کیتا ہے. پیچھے کیا رہ گیا؟ ٹھیک ہے جی, یہ تو انشاءاللہ جب یہ کلپ چڑھے گا نا لاکھوں لوگوں تک پہنچے گا. اس کا جواب تو جی الیاس گمن صاحب سے اور عباس رضوی صاحب سے لینا بہت ضروری ہے. ہمیں کسی سے جواب لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوال تو ہے نہیں ہے, یہ تو دلیل ہے. دلیل کا جواب نہیں ہوتا, واضح دلیل ہے. ٹھیک ہو گیا جی, آگے چلیں. اگلا سوال آیا جی کہ کیا یہ شاہ جی کو کلوز کرنا جی, لوگ بڑے سہکے ہیں شاہ جی ہستے ہیں نہیں. فرحان صاحب ذرا اٹھ کے, کیا یہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میری میت کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر رکھ دینا, اور اگر اجازت مل جائے تو مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کر دینا, اور پھر اجازت مل گئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تدفین کر دی گئی؟ ہاں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ روضہ شریف سے آواز آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو. یہ میرے بھائیوں یہ تاریخی روایتیں, حدیث میں کہیں یہ موجود نہیں ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے اور اس کا میں جھوٹ ہونا ثابت کروں گا. مجھے بتائیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو واقعہ کہتے ہیں, اس میں الفاظ موجود ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام کے روضہ شریف سے آواز آئی تو مجھے وہیں دفنا دینا, ادروائز مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا. ٹھیک ہے, یعنی سیکنڈ آپشن تو موجود تھا, کوئی ایشو تو نہیں تھا نا. اس سے بڑا ایشو تو ثقیفہ بنی ساعدہ تھا جہاں پہ خلافت کے مسئلے میں اختلاف ہوا ہے. اس میں تو سیدنا ابو بکر صدیق نے نہیں کہا کہ ہم جاتے ہیں اور نبی علیہ السلام سے قبر مبارک میں جا کے فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ آپ کا وصی کون ہے. یہ تو مسئلہ ہی چھوٹا ہے, یہ تو ان کا ذاتی مسئلہ تھا اور اس کا سلوشن بھی انہوں نے خود دیا کہ آواز آئے تو ٹھیک, نہیں تو مجھے وہاں دفن کر, جہاں کوئی دوسرا سلوشن ہی نہیں ہے. اور آج تک سنی شیعہ تفریق امت کے اندر ہے, اس میں تو کوئی مشورہ نہیں دیا. پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مبارک گجرے میں 47 ایئرز تک حیات رہی ہیں, 58 ہجری میں فوت ہوئی ہیں. جنگ جمل کے لیے جب نکلی ہیں, وہ تو ہوپ پہ جب کتے بھونکے تو ان کو خیال آیا کہ مجھے واپس جانا چاہیے. نبی علیہ السلام سے مشورہ کر لیتی قبر مبارک پہ. ان کے تو کہیں دماغ میں وسوسہ بھی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی کمیونیکیشن ہوتی ہے. بالکل جھوٹا واقعہ, اور اس کا جھوٹ ہونا میں ثابت کرتا ہوں صحیح بخاری سے. صحیح بخاری کے اندر سیدنا عمر کی شہادت کے اوپر جو ڈیٹیلڈ حدیث موجود ہے, کوئی 7-8 صفحوں کی. ہمارا ریسرچ پیپر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں, اس کے سٹارٹ میں میں نے وہ حدیث ڈالی ہوئی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زخم لگے اس کے بعد کچھ دن وہ زندہ رہے. بخاری میں پورے منوان اسی طریقے سے الفاظ موجود ہیں. جب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ دودھ پیتے تھے تو وہ آنتوں کے رستے نکل جاتا تھا کہ اب میں جانور نہیں ہوں گا, اس تکلیف کی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا کہ بیٹا
ام المؤمنین سیدہ عائشہ کے پاس جاؤ اور ان کو کہنا کہ عمر بن خطاب کہتا ہے، یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین کہتا ہے. آئی ایم نو مور امیر المومنین، میں اب امیر المومنین نہیں ہوں. 6 رکنی کمیٹی بنا دی ہے، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام. تو یہ کہنا عمر بن خطاب، کہیں وہ اس کو اول الامر منکم یعنی خلیفہ وقت کا حکم سمجھ کے نہ قبول کریں. کہنا عمر عرض کرتا ہے کہ وہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے. تو سیدنا عمر کو چاہیے تھا، وہ کہتے ہیں کہ میرے پہلے تو پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا ہے کہ حضرت ابوبکر کے لیے بھی آواز آئی تھی، میرے لیے بھی آ جائے گی، تو میری بھی میت جا کے وہاں رکھ دینا. سر جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، یہ صحیح بخاری میں ہے. ٹھیک ہے جی. تو خیر ان کو وہ یہ 5B ریسرچ پیپر دے، میں ان کو حدیث کا نمبر بھی بتا دوں، پیچھے سے لا کے 5B دے. اٹھے نہیں 5B اتنے پڑے میں پیچھے یہ پڑھا، بلکہ یہ 5B میں مجھے میں یہ نہ کہ نمبر ہی کوئی نہیں ہے، میں نمبر ہی دس دے میں انہوں. 5B میں یہ پورا آپ کی جو شہادت کا واقعہ ہے نا، صحیح بخاری میں 3700 پوری 3700 نمبر حدیث ہے، 3700 بخاری شریف میں سیدنا عمر کی شہادت کا پورا واقعہ. اور ایک اس کا اور طریق ہے 7207 بخاری میں 2 ہیں، 3700 7207 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. ٹھیک ہو گیا جی. اب سیدنا عمر کی جب وہ وہاں پہ جا کے خواہش کا اظہار کیا گیا تو سیدہ عائشہ نے کہا میں نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، آج میں عمر کو اپنے پہ ترجیح دیتی ہوں. اور پھر سیدنا عمر کو وہاں پہ دفن کیا گیا. یہاں پہ تو کوئی پریسیڈنٹ سیٹ نہیں تھا، ہونا چاہیے تھا کہ اگر ایک پریسیڈنٹ سیٹ تھا اس کے مطابق عمل کیا جاتا. وہ ہے ہی بھی اٹھا ہے، کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور اس کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، وہ بھی اس ریسرچ پیپر میں 5B کے اندر. میں اس کا نمبر، کیونکہ میں اب یہ فی البدی گفتگو کر رہا ہوتا ہوں تو بعض اوقات وہ چیزیں جو ہے نا وہ ذہن میں نمبر نہیں ہوتے، اس لیے میں وہ حدیث آپ کو منوان بتا دوں کہ اس کا نمبر کون سا ہے. ہاں جی، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے. صحیح بخاری میں ہے 3677، صحیح مسلم میں 6187 اور ہمارے ریسرچ پیپر پہ 04 نمبر ہے. جو پچھلی تھی وہ 03 نمبر تھی. کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں سیدنا عمر کی میت کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور لوگ زارو قطار رو رہے تھے اور حضرت عمر کی میت پہ ان کے لیے تعریفی کلمات کہہ رہے تھے کہ جی آپ کے اسلام کو یہ فوقیت ملی، یہ ہوا، رومن پرشین امپائر گر گئی. کہتے ہیں اتنے میں ایک شخص میرے پیچھے آیا، اس نے اپنی کونی کا سہارا میرے کندھے پہ لیا اور اس نے مجھے کہا سیدنا عمر کی میت کو مخاطب کر کے کہ اے عمر، مجھے یقین تھا کہ تم اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ جا ملو گے، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اکثر یہ سنا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر نے یہ کیا، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر وہاں سے نکلے علیہم السلام اجمعین. تو مجھے یقین تھا کہ آپ اپنے 2 ساتھیوں سے جا ملیں گے. مراد یہ کہ آپ ان کے ساتھ ہی دفن ہوں گے اور فوراً کنزیکٹو بعد اب آپ کو وہاں پہ ایک مقام ملنے والا ہے. تو سیدنا ابن عباس کہتے ہیں میں نے جب مڑ کے دیکھا تو سیدنا علی تھے جو یہ تعریفی کلمات سیدنا عمر کے لیے کہہ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. اور یہ ملتا جلتا خطبہ نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے. میرا مسئلہ نمبر ہے 162A. خلافت راشدہ کے 30 سال نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کے 5 خطبات کی روشنی میں یہ خطبہ اس سے ملتا جلتا سیدنا عمر کی شان میں نہج البلاغہ میں بھی اہل تشیع کے ہاں بھی موجود ہے. تو یہاں پہ بھی سیدنا علی نے کیا کیا، میں ابو بکر عمر، نبی علیہ السلام فرماتے تھے. تو اگر ابو بکر کے لیے آواز آ گئی تھی تو عمر کے لیے بھی آنی چاہیے تھی. یہ دوسری میری لاجک ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر اور عمر کا نام اکٹھا لیا کرتے تھے، ان کو ایک سٹیٹس پہ فائز کرتے تھے، اور آج بھی ان دونوں کی قبریں نبی علیہ السلام کے پہلو میں الحمدللہ. قیامت الدین بھی ظاہر ہے اکٹھے ہی وہاں سے اٹھائے جائیں گے. تو اگر ایک کے لیے تھا تو دوسرے کو تو اور کانفیڈنس ہونا چاہیے تھا کہ حضرت ابو بکر کے لیے بھی تھا، میرے لیے بھی آواز آ جائے گی. یا وہ کہہ دیتے کہ جی مجھے پتہ نہیں آواز آتی ہے کہ نہیں آتی ہے تو میرا تو اما عائشہ سے ہی پوچھ لو. تو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. یہ سب کے سب جھوٹے واقعات ہیں. ٹھیک. اور یہ مطلب حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں ہے. یہ خصائص الکبریٰ ایک کتاب ہے، اس کے اندر یعنی نقل کیا گیا ہے. اور ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کی کتابوں نے جو ہے نا امت کے عقائد خراب کیے. ٹھیک ہے.
اگلا سوال ہے جی، یہ جس نے بھیجا ہے وہ اس نے سنا ہوگا یقیناً کہ جو ہندو قسم کے لوگ ہیں نا یا مولیدین وغیرہ، اچھا، وہ یہ اعتراضات کرتے ہیں کہ یار آپ مسلمان دوسروں کو مشرک کہہ دیتے ہیں، بالخصوص ہندوؤں کو، جبکہ کام آپ کے بھی سارے فزیکلی دیکھنے میں تو ویسے ہی ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں جی کہ آپ بھی پتھر کی پوجا کرتے ہو، ہم جب بت پتھر کا بنا کے کہتے ہیں ہم مشرک کہہ دیتے ہو. دوسرا کہتے ہیں کہ جی آپ بھی جاتے ہیں وہاں جا کے اپنے بال وغیرہ منڈوا لیتے ہیں، ٹنڈ کرا لیتے ہیں، اور جب ہم اس میں گنگا پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے بال کٹوا لیتے ہیں، آپ بھی پانی سے نہا لیتے ہیں، ہم بھی نہا لیتے ہیں، تو ہمیں مشرک ہو جاتے ہیں، آپ جناب موحد بن جاتے ہیں. اس میں کیا فرق ہے؟ جی سوال تو ان کا لاجیکل ہے. فرحان بھائی یہ ساتھ ہیڈ فون بھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد لگاتے رہیں جب آپ ادھر ادھر کرتے ہیں کہ یہ آواز مس نہ ہو جائے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ لاجیکلی تو سوال ان کا بالکل صحیح ہے. اب ہم اس کو ایڈریس کرتے ہیں لاجیکلی. پہلی بات یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ ہم بتوں کے آگے جھکتے ہیں اور آپ خانہ کعبہ کے آگے جھکتے ہیں. دنیا میں کسی ایک مسلمان کا بھی عقیدہ ہے کہ خانہ کعبہ ہمارا معبود ہے؟ نہیں. کعبے کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کی وفات والا چیپٹر کتاب المغازی میں نکالے. نبی علیہ السلام کی میت مبارک کے اوپر جو خطبہ دیا ہے اس میں کیا الفاظ ہیں؟ من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات. جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو چکے ہیں. من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. شاہ جی کیا نبی علیہ السلام کی کوئی عبادت کرتا تھا اس زمانے میں؟ نہیں کرتا. تو سیدنا ابو بکر نے یہ فرضی خطبہ کیوں دیا ہے؟ توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے ایک بہت بڑا واقعہ ہو چکا ہوا تھا جو آج تک ہم بھگت رہے ہیں کہ آج دنیا میں 2.25 ارب انسانوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے اوپر شرک کھڑا کیا ہوا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ ان کا قصور نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی علیہ السلام کی امت بھی ان کے ساتھ وہی کام نہ شروع کر دے. جو صحیح بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا. نبی علیہ السلام اپنی امت کو سمجھا رہے تھے اور سیدنا ابو بکر نے تو حق ادا کر دیا، یعنی ایک فرضی بات کر دی کہ اگر کوئی کرتا تھا جان لے، اب چھوڑ دے کہ نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. جو فوت ہو جائے، جسے موت آ جائے، اس کی عبادت نہیں ہو سکتی. اللہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آئے گی. تو نبی علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی نہیں کلیم کی امت نے. رہا کعبہ تو مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے خانہ کعبے کو مخاطب کر کے کہا کہ اے کعبۃ اللہ تیری بڑی عزت ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کا دل دکھانا اس سے زیادہ بڑا جرم ہے کہ کوئی شخص کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے. وہ چھوٹا جرم ہے. یعنی نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کعبے کو توڑ دینا، تباہ و برباد کر دینا یہ چھوٹا جرم ہے، مسلمان کا دل دکھانا بڑا جرم ہے. کیا کوئی ہندو یہ سٹیٹمنٹ دے گا کہ ہمارے بتوں کو توڑنا یہ چھوٹا جرم ہے اور ہندو کا دل دکھانا بڑا ہے؟ وہ تو اس کو معبود کے بت مان رہے ہیں. تو اگر مسلمانوں کو یہ تعلیم دی جاتی، پھر ہر سال 2 دفعہ غلاف کعبہ چینج ہوتا ہے. میرا ایک دفعہ محرم میں ہوتا ہے اور ایک دفعہ رمضان شریف میں، اور وہ خانہ کعبے کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں غلاف کعبہ چینج کرنے والے لوگ. ٹھیک ہے جی. تو کیا ہندو اپنے بتوں کے اوپر چڑھیں گے، ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے؟ مسلمان تو روند رہے ہوتے ہیں. یہی پوری دنیا کو میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا معبود نہیں ہے، یہ بھی پتھر ہے. پھر بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، سیدنا عمر نے کعبے کی تو چلے، کعبہ تو جاج ابن یوسف نے بنایا ہوا ہے نا، پتھر تو جاج ابن یوسف کے ہیں جو آخری تعمیر ہوئی ہے. خانہ کعبے میں صرف ایک پتھر ہے جو متبرک ہے، آسمان سے اتارا گیا یاقوت ہے، جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، وہ ہے حجر اسود. جی. باقی سارے دنیا کے پتھر ہیں، وہ جنت کا پتھر ہے. اسی لیے چومنا بھی صرف اس کو ہوتا ہے اور کسی پتھر کو چومنا نہیں ہوتا. تو جنتی پتھر جو اس میں نصب ہے حجر اسود، اس کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدنا عمر طواف کعبہ کے دوران اس کے پاس آئے اور کہا ہے حجر اسود تو ایک پتھر ہی ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. کیا ہندو اپنے بتوں کہتے ہیں پتھر ہی ہو تسی کیا کر سکتے ہو؟ اگر یہ وہ کہنا شروع کر دیں تو ہمارے والی ڈاکٹرائن پہ عمل کریں گے نا. باقی کعبے کے پتھروں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. حجر اسود کو سیدنا عمر بخاری مسلم دونوں میں کہہ رہے ہیں تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نقصان. اگر میں نبی علیہ السلام کو چومتے ہوئے نہ دیکھتا تو نہ چومتا. ایک چیز کلیئر کر دی، نفع نقصان نہیں دے سکتا، چومنا ایک سنت ہے.
جیسے قبلہ سمبل آف یونٹی ہے، جسٹ ہم قبلے کو سجدہ نہیں کر رہے ہوتے، قبلے کی طرف سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ مسلمانوں کا ایک سمبل آف یونٹی رہے، نہ کہ یہ کہ ہم اس کے آگے اس کو پتھر سمجھ کے تو اس کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، ورنہ وہ تو قبلے کے جو اپنے پتھر ہیں وہ تو دنیاوی ہیں، اس میں جو سب سے متبرک پتھر ہے اس کا سٹیٹس حضرت عمر نے کلیئر کر دیا، باقی پتھر تو کس شمار میں ہے پھر جب حجر اسود کا ہی ہے۔ اس میں ایک آگے کمزور روایت ہے المستدرک للحاکم میں کہ سیدنا علی ساتھ تھے تو انہوں نے کہا کہ اے عمر یہ نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے، اہل ایمان کی گواہی دے گی، یہ جعلی روایت ہے کیونکہ اس میں ابو ہارون متروک راوی ہے، کذاب راوی ہے، وہ چھوٹا ہوا، یعنی محدثین نے اس کی حدیثیں چھوڑ دی تھی، اور یہ والا پورشن جو ہے صحیح نہیں ہے، پہلا پورشن ہی بخاری مسلم میں ہے وہی صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو سیدنا عمر نے تو اپنا موقف بتا دیا۔ ٹھیک، اب آ جائیں گنگا پہ نہانے کا۔ گنگا کی سند کوئی کتابوں میں نازل نہیں ہوئی ہے، اور الہامی کتابوں کے اندر زمزم کی سند موجود ہے، زمزم کا ذکر تورات کے اندر بھی موجود ہے، آج بھی آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ نکال کے دیکھ لیں، اور ہماری احادیث کے اندر بھی موجود ہے، اور باقی بال منڈوانا یہ ساری چیزیں چلیں یہ چھوٹی ثانوی حیثیت ہے، اصل چیز ہے توحید کا مسئلہ، اور وہ یہ کہ ہم خانہ کعبہ کو نہیں پوجتے، کوئی دنیا کا مسلمان خانہ کعبہ کو اپنا معبود نہیں سمجھتا۔ یہ بیسیکلی پروپیگنڈا 9ویں اور 10ویں صدی عیسوی کے اندر کرسچینٹی نے اسلام کے خلاف کیا تھا کہ یہ ایک بلیک سٹون ہے ریگستان میں جس کے یہ پجاری ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ جب تک مسلمانوں کی دعوت گوروں تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچی نا کتابوں کی شکل میں، تو انہوں نے اپنی پبلک کی مت اسی طریقے سے ماری ہوئی تھی۔ جیسے ہم قرآن و سنت سے بات کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں یہ تو جناب وابی نے، ہم کہتے ہیں ہم نہ وابی نہ بابی، یہ کلپ میرا دیکھو، نہ میں وابی نہ میں بابی، ٹھیک ہے، جہاں بابی نے انہوں نے پوچھو تے تسی آپ بابی ہو، تسی آپس ہی اپنے معاملات طے کرو، اسی تے کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں۔ تو ایک پروپیگنڈے کے لیے زہریلے الفاظ بولے۔ کرسچنز نے جب دیکھا صلیبی جنگیں تو وہ ہار رہے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف زہر گھولا کہ یہ تو بت پرست ہے، پیگن ہے، یہ اللہ کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، جو انسانوں کا اماموں نہیں مانتے، حالانکہ اماموں کو ہم ہی تو مانتے ہیں۔ آپ کے پاس تو یہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ہم تو پڑھی ہوئی بھی ہیں اور دکھاتے بھی ہیں۔ تو یہ پروپیگنڈا کیا، بلیک سٹون کو پوچھتے ہیں۔ پھر مسلمانوں نے کلیریفیکیشن دی۔ آپ دیکھیں اجماع اور اجماع کی خوبصورتی دیکھیں اور اسلام کی حقانیت کہ کسی تھکڑ سے تھکڑ مسلمان کو میرے جیسے کو کھڑا کر کے پوچھیں تو وہ بھی کہے گا یار کعبے کو تو نہیں ہم پوچھتے، کعبہ تو یار پتھر ہے، اور کعبے کی ڈائریکشن بھی صرف فرض نماز میں، نفلی عبادت میں نبی علیہ السلام نے کعبے کی ڈائریکشن کا بھی اہتمام نہیں کیا، جس طرف سواری مڑ رہی تھی اس طرف کیا۔ حضرت بلال کو خانہ کعبے کے چھت کے اوپر چڑھا کے جو ہے وہ اذان دلوائی۔ مسند احمد میں آتا ہے مولا علی علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے کعبے کے اوپر چڑھایا اور بتوں کو توڑوایا، ورنہ تو مطلب ایک منجنیق رکھی جاتی، اس سے بندہ لٹکایا جاتا، کتنے پیر نہیں لگ جان کعبے ہوتے بے رکتی ہو جائے گی۔ اور پریکٹیکلی مسلمانوں نے نعوذ باللہ جو کچھ کعبے کے ساتھ کیا ہے، یزید نے اور حجاج بن یوسف نے، اس نے تو رہی سے ہی کسر بھی نکال دی، اب بھی کسی کو یقین نہیں آتا۔ گو وہ ایک نیگیٹو کام تھا، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی ہے، ٹھیک، تو یہ ان کا موقف بالکل باطل ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، جن قبروں وغیرہ پر شرک موجودہ دور میں ہو رہا ہے اور ان کے متعلق تواتر سے یہ بات یعنی کہ جو ہمارے اس بالخصوص سب کانٹیننٹ میں کہی جاتی ہے کہ جی یہ بڑے جو ہیں مشہور اولیاء تھے اور بڑے یعنی اچھے لوگ تھے اور انہوں نے مسلمان کیا لوگوں کو ساروں کو، تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب ہے آج کے لوگ جو کر رہے ہیں کیا اس کی ذمہ داری ان پر عائد ہوگی جو کہ 4 5 5 8 800 1000 سال پہلے دنیا سے جا چکے ہیں؟ دیکھیں جی یہ جو 800 1000 سال پہلے جا چکے ہیں نا جی، ان سے پہلے تو ہمیں ان بزرگوں کو پکڑنا چاہیے جو 800 سال والوں سے بھی پہلے 500 سال پہلے گزر چکے ہیں، یہ صحابہ تابعین تبع تابعین، امام بخاری امام مسلم، جن کی اتھینٹسٹی ہے دنیا میں، جن کی کتابیں مانی جاتی ہیں۔ آپ کے لوکل بزرگوں کو دنیا میں کہیں نہیں جانا جاتا، یعنی امام بخاری کا ہم نام لینا دنیا کے کسی کونے میں مسلمان کو پتہ ہوگا، لیکن آپ اپنے کسی محلے کے، کسی گلی کے، کسی شہر کے بزرگ کا نام لینا دوسرے ملک میں تو نہیں جانتے ہوں گے۔ لہٰذا یہ سارے لوکلائزڈ لوگ ہیں، یعنی انٹرنیشنل لیول کے لوگ نہیں ہیں یہ۔ باقی رہا کہ ان کے عقائد کیا تھے، ہمیں اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ان کی کتابیں جو ہم تک پہنچی ہیں وہ ٹیمپرڈ فارم میں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں عقائد تو کتاب و سنت کے خلاف ہیں، ان کے بارے میں ہم اس لیے حکم نہیں لگا سکتے، ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ اہم ممکن ہے ان کی کتاب ہی نہ ہو۔ کتنی گستاخانہ عبارتیں میں نے ہائی لائٹ کی ہیں مسئلہ 71B کے اندر
انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. اگر ان کی یہ ضد ہے کہ یہ کتابیں ان کی ہیں تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہو جائے گا. ہمارا موقف یہ ہے کہ جو مر چکا ہے اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے, اچھا یا برا اللہ تعالیٰ کے سپرد. ہم کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کرتے اور کسی کے بارے میں ایسی پازیٹیو بات بھی نہیں کرتے کہ کل کو ہمیں اللہ کے حضور جواب دے ہونا پڑے. ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. ہم آج کے دور کے لوگ جو عقائد لے کے آئیں گے ان کو کتاب و سنت کے اوپر پیش کریں گے. پرانے لوگوں کا معاملہ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ رہنے دیں. آپ تعلیمات کو ڈسکس کریں کہ یہ تعلیم ہے. ہم تو کہتے ہیں ان کے بارے میں جو چیزیں منسوخ کر رہے ہیں وہ صحیح سند سے ثابت ہی نہیں ہے. آپ سے میں پوچھتا ہوں, اس دنیا میں سب سے بڑے بزرگ وہ ہیں جن کو سب سے زیادہ لوگ مان رہے ہیں. انسانوں میں وہ بزرگ کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام. ہمارے نبی علیہ السلام کو کم لوگ مانتے ہیں کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کو 2.25 ارب عیسائی بھی مان رہے ہیں اور 1.5 ارب مسلمان بھی مان رہے ہیں. ان کے ماننے سے مراد ایز اے پرسنالٹی, ایز اے پروفٹ جو بھی ہے اس میں ٹیمپرڈ فارم ملا رہا. لیکن دنیا میں سب سے زیادہ شرک کس کے نام پہ کھڑا ہوا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے نام. بیگوٹن سن آف گاڈ, گاڈ انکارنیٹس, یہ سارا کچھ بولا جاتا ہے. لیکن کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کی یہ تعلیمات تھی؟ قطعاً. اگرچہ ان کی طرف منسوب تعلیمات شرکیاں ہیں لیکن قرآن ان کے دفاع پہ کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. باقی کسی بزرگ کے بارے میں قرآن نہیں کھڑا ہوا, اس لیے ان کے بارے میں ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا ہم گج وج کے دفاع کریں گے وجیہاً فی الدنیا والآخرہ. اللہ نے قرآن میں کہا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ کافر ہے جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ اللہ ہی تھے. وقال المسیح, جبکہ مسیح تو خود کہتے تھے یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم, اے بنی اسرائیل عبادت کرو اس اللہ کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار, بے شک جو کوئی شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی, اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے, وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. عیسیٰ ابن مریم کی طرف سے تو میرے رب نے گواہی دے دی ہے, عیسیٰ ابن مریم کا دفاع تو میں ہر جگہ پہ کروں گا. باقی کسی شخص کا دفاع ہم اس لیے نہیں کریں گے کہ دونوں طرف باتیں موجود ہیں, ہم نہ نیگیٹیولی کرتے ہیں نہ پازیٹیولی. ٹھیک ہے, ابھی اذانیں شروع ہو گئی ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم باقی اس کو کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. جی شاہ جی اگلا سوال کریں. اچھا علی بھائی, اس سوال سے نا ضمن ایک مزید میں کلیریفیکیشن کر لوں تاکہ یہ بات بالکل کنکلوڈ ہو جائے. یہ پرسنل میرا بھی سوال سمجھ لیں اور بھی باقی جو بالخصوص جو سادات کہلانے کا دعویٰ کرتے ہیں ان لوگوں کا ہے کہ جب آپ کسی بھی سید کہنا چاہے اس کا اس وقت کسی بھی مسلک سے تعلق ہو, چاہے وہ شیعہ ہو, چاہے بریلوی ہو, چاہے دیوبندی ہو, چاہے اہل حدیث ہو, کسی بھی مسلک کا سید ہو, یہ بھی شاہ صاحب بیٹھے ہیں اور بھی بیٹھے ہیں, آپ اس کا شہد نسب کھول لینا. اب اس کی اتھینٹسٹی پہ میں نہیں جاتا کہ اس کی کیا اتھینٹسٹی ہے. شہد نسب کی ظاہر وہ بھی ایک روایت سینہ پسینہ ہی چلی ہے, لیکن آپ اس میں دیکھیں گے نا پیچھے جو بزرگ ان کے ہوں گے نا, صاحب قبر, صاحب مزار, وہ ان کے بارے میں دعویٰ ہوگا کہ یہ صاحب تصوف تھے. کوئی کہے گا جی قادری تھے, کوئی کہے گا نقش بندی تھے, کوئی کہے گا سور وردی تھے. شیعہ کہیں گے جی حالت تقیہ میں تھے, اندر سے شیعہ تھے. سنی کہیں گے نہیں جی یہ تو صحیح سنی. یہ کیا کنسیپٹ ہے؟ اس صدات میں سارے تصوف کہاں سے آ گیا؟ جی پہلی بات یہ کہ آپ کا یہ دعویٰ باطل ہے. شیعہ اہل تصوف کو مجرم سمجھتے ہیں, یہ آپ کو پتہ ہے؟ نہیں, وہ ان کے مجتہد تو کہتے ہیں, ان کے کمپیٹیٹر وہ ہیں, ان کے مجتہد کہتے ہیں, لیکن سادات کسی کی آپ لڑی کھول لیں وہ پیچھے لڑی جو مرضی کھولتے رہے. پریکٹیکلی شیعہ اہل تصوف کو مجرم سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں انہوں نے ہماری گدی کے اوپر قبضہ کیا ہے, ہماری یہ نقال تھے, اصل میں ہم وارث رسول ہیں. تو پہلی تو بات یہ, اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ, مجھے بتائیں صوفیوں کے بس اس وقت دنیا میں سب سے بڑے اماموں میں سے امام مانے جاتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی. جی ہاں, ان کو شیعہ ماشاءاللہ جس طرح تبرہ بازی کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے, اور ناسبی کہتے ہیں عبد القادر جیلانی کو, جی کیونکہ انہوں نے غنیت الطالبین کے اندر ایسے الفاظ لکھے ہیں کہ جس میں وہ بات اس طرف جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, انہوں نے بہت غلو کیا ہے. ٹھیک ہے نا, اور بھی کئی چیزیں اس میں, مطلب صحیح چیزیں بھی غلط بھی, ہم تو ہر شخص سے اختلاف رائے رکھتے ہیں. تو صوفیوں کے سب سے بڑے امام کو تو شیعہ سرے سے نہیں مانتے عبد القادر جیلانی کو رحمہ اللہ تعالی. تو باقیوں کو تو آپ چھوڑ دیں. تو باقی یہ شجرے وغیرہ چھوڑ دیں. میرے ساتھ ایک کلاس فیلو تھا, وہ قادیانی تھا, وہ یعنی اس کے نام میں بھی سید آتا تھا, ہے وہ سید تھا. تو اس کا جواب میں وہی دوں گا جو یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں مجھے پیچھے سے, بند کریں جی آوازیں. ہاں جی, کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ تعالیٰ فرمایا یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے کیونکہ تیری تعلیمات کے اوپر نہیں ہے. تو آپ پیچھے نہ جائیں. یہ کہتے ہیں پیچھے جاؤ, میں کہنا بہت پیچھے جایا کرو, تسی بشکار اڑ دے ہو, تسی پیچھے جاتے ہو 800-900 سال. ہم کہتے ہیں پورے 1400 سال پیچھے جاؤ, مولا علی حسن حسین تک جاؤ اور دکھاؤ حدیث کی کتابوں سے کہ مولا علی کس قبر سے مانگتے تھے اور مولا حسین کس صوفی سلسلے کے تھے.
دکھائیں. یہ پیچھے نہیں جاتے ہیں, یہ درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں, پیچھے ہم جاتے ہیں. پیچھے سے مراد کیا 800-900 سال پیچھے ہے, پیچھے سے یہ جہاں سے بات سٹارٹ ہوئی ہے. ہم تو کہتے ہیں 300 سال کے بعد پولوشن آ گئی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا, پھر صحابہ کا, پھر تابعین کا, پھر تبع تابعین کا, اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے. یہی تو ہمارا مقدمہ ہے. ہمارا یہ پورا چیخو پکار کا مقدمہ اس کے اوپر ہے کہ جو 1000 سال پیچھے ہے, آپ 1100 سال پیچھے جاتے ہیں, وہیں تو خرابی شروع ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں تھوڑا جا اور پیچھے جاؤ, وشکار نہ اڑو, پورا پیچھے جاؤ, ادھا پیچھے نہ جاؤ. مزہ آیا جی نا, پورا پیچھے. اسی پیچھے جانے ہیں, تسی ادھے پیچھے جانے ہو, پورا پیچھے ٹر جانے ہیں. جی تو کام سٹارٹ ہوا سی. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال ہے جی کہ غیر مسلم ممالک میں جو مسلمان فوت ہو جائیں انہیں کیا کافروں کے قبرستانوں میں دفنایا جا سکتا ہے یا لازمی ان کو اپنے ممالک میں واپس بھیجا جائے گا؟ میرا خیال ہے واپس ان ممالک میں لانے میں بڑا تردد ہے. ایک 1.5-2 ہفتے تک لاش کی بے رغبتی ہوتی ہے, اور فریزرز میں بھی رکھتے ہیں, بعض اوقات بیچ میں سے وہ چیزیں بھی ریموو کرتے ہیں. اور یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اپنی سرزمین تک پہنچ جائے. او میرے بھائی, وہ چاہے شیر کے پیٹ میں جائے, سمندر کے اندر جائے, ہوا میں راکھ بکھر جائے, ایئر کریش میں, اگر وہ نیک تھا تو جنت اس کو مل جانی ہے مرتے ہی, اور اگر وہ بد تھا تو دوزخ اس کو مل جانی ہے. آپ کے پاکستان دفنانے سے کوئی جنت دوزخ کا فیصلہ نہیں ہونا. ہاں جی, تو میں بتا رہا تھا کہ وہ مطلب جنازہ لانے میں یہاں پہ تردد ہوتا ہے. فریزرز کے اندر وہ رکھتے ہیں, بس اوقات بیچ میں سب کچھ نکال دیتے ہیں. 2 ہفتے یہاں پہ بھی لوگ جنازے کے انتظار میں ٹنگے رہتے ہیں. بعض اوقات پھر لاشوں سے بھی بدبو آ رہی ہوتی ہے. بڑے عجیب معاملات ہوتے ہیں. جی ہاں بالکل, ٹھیک ہے نا, ہم نے تو خود ایکسپیرینس کیا. بالکل اللہ تعالیٰ. تو بہتر یہی ہے کہ وہ وہیں پہ ہی آپ بے شک کافروں کے قبرستان میں دفنا دیں, کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح کی کوئی ممانعت نہیں آئی ہے. ایون اس وقت جو بقیہ غرقت قبرستان ہے, عبداللہ ابن ابی کی قبر بھی وہیں پر ہے. پہلے تو مشترکہ قبرستان ہوا کرتے تھے, کیونکہ قبر کا اس سے تعلق نہیں کہ مسلمانوں کا قبرستان ہے یا غیر مسلموں کا قبرستان ہے. قبر جو ہے وہ تو میں آپ کو اب اگلا سوال کہتا ہوں کہ یہاں پہ مسلمانوں کا قبرستان کی طرح سے. ہاں جی, پہلا تو میرا سوال یہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 246 کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. نماز نہ پڑھنے والا عملاً کیا ہے؟ کافر. تو مسلمانوں کا قبرستان کتنے جے کڈو لے آؤ. آپ جو قبرستان بھی لے کے آئیں گے نا, اس میں اگر 1000 مردہ ہوگا نا تو 900 زیادہ بے نمازی دفن ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. تو ان کو کہیں دفنانا ہی ہے, اگر صرف شناختی کارڈ والے مسلمانوں کے قبرستان دفنانا پھر ضرور بھیج دو. ٹھیک ہے, اس طرح قبرستان تو آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا. یہ پھکی والا جواب ہے, علم الکلام والا. ٹھیک ہے جی, جہاں پہ ہے وہیں پہ دفنائیں, اصل چیز ہے دفنانا. باقی وہ بعض کہتے ہیں نہیں جی کافروں کی قبروں میں تو چونکہ عذاب ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں ہمارا مردہ نہ دفن ہو جائے. تو تانوں کی نے کہا کہ مسلمانوں کی قبریں عذاب نہیں ہو رہا, کیا یہ سنت مطابق نماز زندگی گزار کے مرے ہوئے نے کہ اتنے جناب سارا دے اندر نور بلیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. بالکل صحیح. جدھر ہے وہیں پہ دفنا دیں, کوئی ضرورت نہیں یہاں بھیجنے کی. اور ایون اگر کسی نے وصیت بھی کی ہو مجھے فلاں جگہ دفنانا ہے, کوئی ضرورت نہیں وصیت پہ عمل کرنے کا جس میں اتنا تردد انوالو ہو اور لاش کی اتنی بے حرمتی ہوتی ہو. جدھر جدھر ہے وہاں پہ آپ دفنا دیں. یہ لوگوں نے بڑی عجیب و غریب باتیں مشہور کی ہیں, کوئی دلیل نہیں اس کی, جہاں پہ چاہے مرضی دفنائیں, اس سے کوئی ممانعت نہیں. کیونکہ اسلام کے زمانے میں جو قبرستان تھے زمانہ جہالیت کے لوگ بھی وہاں پر دفن تھے, دوسرے بھی وہاں پر دفن تھے. نبی علیہ السلام نے تو عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھایا ہے, بخاری مسلم میں آتا ہے, لعاب دان اس کے منہ میں رکھا ہے. جس کا جنازہ آپ نے پڑھایا تو کافروں کے قبرستان میں تو نہیں دفنایا, مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا, کیونکہ اس سے بڑا کام کر دیا ہے کہ وقت پیغمبر نے جنازہ پڑھا دیا ہے. ہاں یہ نبی علیہ السلام کو کہا کہ آندہ آپ نے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھانا اور کسی منافق کی قبر پہ کھڑے نہیں ہونا. وہاں یہ کہا جا سکتا تھا کہ کسی منافق کو آندہ سے اپنے قبرستان میں نہیں دفنانا. سورہ توبہ میں یہ تو کوئی نہیں آیا, یہ بھی میری دلیل ہوگی. جہاں مرضی دفنائے, کوئی مسئلہ نہیں, دفنانا ہونا چاہیے. ایک سوال ہے جی کہ کسی بھائی نے سنا ہوگا, کسی علامہ صاحب نے کہا ہے کہ ڈاکٹر اقبال صاحب کا جو شعر ہے کہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے ہیں, انہوں نے کہا جی اس میں شرک ہے. ہاں یہ بعض اہل حدیث علماء کی طرف سے یہ اعتراض اٹھایا گیا تھا, ساروں کا نہیں میں کہتا. ڈاکٹر اقبال سے ہمیں بھی کئی معاملات میں اختلاف ہے. میرا تو پچھلی دفعہ کلپ چڑھا ہے, کود پڑا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, جی عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی. اس میں نے ان سے اختلاف رائے کیا ہے اور علمی دلائل کے ساتھ کیا ہے. تو میں نے میرے بھائیوں علمی اختلاف ریکارڈ کروایا ہوا ہے, لیکن یہ جو شعر ہے نا اس کو سمجھنے میں تھوڑا سا فالٹ ہے. یہ شعر بالکل ٹھیک ہے کیونکہ یہ ڈاکٹر اقبال نے اپنی طرف سے بات نہیں کی ہے, یہ اللہ کے بہاف پہ بات کی ہے
کہ جواب شکوہ کا یہ آخری شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام سے تم نے وفا کی تو اے نبی کی امت ہم تمہارے ہوں گے. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یعنی یہ جہاں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. تقدیر پہ بھی فیصلے جو ہیں وہ تو تمہاری دعاؤں کے مطابق ہوں گے، خواہشات کی مطابق نہیں، یا تمہارے اشاروں سے نہیں ہوگا. چاہے تو اشاروں سے بدل دیں، یہ وہ اے جھوٹ ہے. دعا ہی کرنی ہے، اور وہ پریکٹیکلی ہوا. صحابہ کرام رضوان نے نبی علیہ السلام سے وفا کی ہے نا، تو رومن اور پرشین امپائر گری ہیں نا. ٹھیک ہے. تقدیر کے فیصلے ہوئے ہیں نا کہ جبری جو مذہبی جبر تھا صدیوں کا وہ ٹوٹ گیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو عروج دے گا اور اس کے ذریعے زوال. امت کے اس حصے میں زوال قرآن کی دوری کی وجہ سے ہے، اور ابتدائی حصے میں جو عروج ہے وہ اس قرآن کو پکڑنے کی وجہ سے. تو اس سے مراد یہ ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ تقدیر وہ لکھنا شروع کر دے گا بندہ، نعوذ باللہ. اگر یہ کسی کا عقیدہ ہے تو وہ کفری عقیدہ ہے. اگر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا پھر بالکل ٹھیک ہے، اور ہمارا حسن ظن ہے کہ یہی ان کی نیت ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہوگا، لہٰذا شعر ٹھیک ہے. اچھا علی بھائی، ایک اور کوشچن آیا ہوا ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ جو ہیں، یا ان کے علاوہ بھی جو دیگر حضرات ہیں جو بالخصوص قرآن پاک کی جو تفسیر وغیرہ اس دور میں کر رہے ہیں یا وفات بھی پائی ہے تو بھی ریسنٹلی جن کو لوگ سنتے ہیں، ان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ لوگ مطلب کس حد تک اوتھینٹک ہیں، ان کو سننا چاہیے؟ اوتھینٹک اس حوالے سے تو دیکھیں، میری تو دنیا میں ہر عالم دین کے بارے میں یہ رائے ہے کہ جس کی بات کتاب و سنت کے مطابق وہ لے لو، نہ ہو تو چھوڑ دو. کلین چٹ تو ہم کسی بھی شخص کو رویٹس پہ نہیں دیتے. وہ امام مالک کا قول ہے نا کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحب قبر کے علاوہ کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے، ٹھیک ہے، سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اور ان کی ہر بات مقبول ہے، کوئی بات مردود نہیں ہے. آپ کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں جس کی کچھ نہ کچھ باتیں مردود نہ ہو. باقی ڈاکٹر اسرار صاحب کو میں اپنا مرشد مانتا ہوں. ان کے دفاع پہ اگر کوئی علمی کلپس ہیں تو وہ صرف میرے ہیں، اہل حدیث کے خلاف بھی اور اہل تشیع کے خلاف بھی. جو انہوں نے اعتراضات کیے تھے میں نے جوابات دیے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو تو میں ون مین آرمی کہتا ہوں. اکیلی عورت نے اتنا بڑا کام کیا ہے عورتوں کے اندر. بال اس میں میرا موقف یہ ہے کہ ان کے لیکچر صرف عورتوں کو سننے چاہیے، کیونکہ وہ جس طریقے سے گفتگو کرتی ہیں اس طریقے سے نبی علیہ السلام کی بیویوں کو بھی مردوں سے گفتگو کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو یقیناً وہ مردوں کے لیے کر بھی نہیں رہی ہوتی ہیں، وہ عورتوں کے لیے کر رہی ہوتی ہیں. تو عورتیں ان کے لیکچر سنیں. اور ان کی مسجد میں کافی عرصہ میں مطلب جمعہ بھی پڑھتا رہا ہوں. ان کے جو ہسبینڈ ہیں ڈاکٹر زبیر ادریس، ان سے میری ملاقات بھی ہے، جینٹل مین ہیں. ہم تو ان کی دل سے قدر کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں مولانا مودودی رحمہ اللہ کے میرا ایک تو کلپ چڑھا ہوا ہے مولانا مودودی کی 2 کرامات، ڈاکٹر اسرار اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی. ڈاکٹر اسرار ان کے شاگرد، اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے جو والد تھے وہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جماعت کے امیر تھے، سرگودے کے، جماعت اسلامی کے. اچھا، انہوں نے اپنی بچی کی تربیت کی، دیکھیں نا. اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا جو فائنل تھیسس ہے پی ایچ ڈی کا حدیث کی فیلڈ میں وہ ناصر البانی کے پاس ہے. ناصر البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فائنل تھیسس کرایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تو 90s میں ہی ایچ او ڈی بن چکی ہوئی تھی اسلامی یونیورسٹی کی، اسلامیات کی ڈپارٹمنٹ کی 90s میں. لیکن انہوں نے کہا ادھر فائدہ نہیں ہے، پھر انہوں نے لہٰذا اپنا سیٹ اپ بنا کے پوری دنیا تک قرآن کی آواز پہنچائی ہے. اور میں تو دل سے ان کی قدر کرتا ہوں. اور ان کے علاوہ کن کو سمجھتے ہیں آپ جو کوئی تفسیر وغیرہ اچھی بیان کر رہے ہیں اس دور میں؟ میرا خیال ہے یہ 2 بہتر ہیں. اور عربی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے آپ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو سن لیں. اچھا. اور قرآن کی جو انقلابی دعوت ہے وہ صرف ڈاکٹر اسرار صاحب نے پریزنٹ کی ہے. اور کتابی شکل میں مولانا مودودی کی تفہیم القرآن اور غامدی صاحب کے جو استاد ہیں امین احسن اصلاحی صاحب، ان کی تدبر القرآن جو ڈاکٹر اسرار صاحب کے بھی استاد ہیں. تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی بیان القرآن جو ہے نا جی، وہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی جو تفسیر ہے اس سے بہت بہتر ہے، کیونکہ قرآن کی انقلابی دعوت آپ کو نظر آتی ہے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے تو لنگوسٹک کے اوپر زیادہ زور دے کے تو وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن قرآن کی جو انقلابی دعوت ہے وہ جس طرح ڈاکٹر اسرار نے پریزنٹ کی ہے وہ کسی نے بھی نہیں کی. میں تو ان دونوں کو مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی زندہ کرامتیں سمجھتا ہوں. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں. ڈاکٹر اسرار اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی، مولانا مودودی کی 2 کرامات، تو میں ان کو یہ زندہ کرامات مانتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اگلا سوال ہے جی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ کاتب وحی تھے اور یہ ثابت ہے چیز، تو اس پہ آپ نے جو موقف دیا ہے اس پہ کوئی اعتراض کیا ہے؟ کسی بھائی نے کوئی وضاحت نہیں ہوئی کہ کیا مطلب پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ لیکن میرا موقف تو واضح ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کاتب وحی تھے لیکن کچھ اور بھی تھا ساتھ. وہ کیا تھا؟ وہ یوٹیوب پہ آپ جا کے میرا کلپ لکھیں، رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالی آن
کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے؟ میرا تو کلپ سالوں پہلے چڑھ چکا ہے، کاتب وحی تھے، لیکن صرف یہ نہیں تھا، کچھ اور بھی اس کے ساتھ اٹیچ تھا کہ وہ کاتب وحی کس طرح بھرتی ہوئے اور پھر کیا معاملات ہوئے، وہ آپ میرا کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، وہ آپ دیکھیں. تو کاتب وحی سے تو کسی کا بھی انکار نہیں ہے. یہ مطلب جب ہم رفع الیدین کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہمیں حنفی بھائی جو ہے نا وہ عبداللہ ابن مسعود کے فضائل سنانا شروع کر دیتے ہیں. بھئی عبداللہ ابن مسعود کے فضائل سے کسے انکار ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ رفع الیدین عبداللہ ابن مسعود سے ترک رفع الیدین ثابت نہیں، وہ روایت کمزور ہے. تو اس طریقے سے کاتب وحی سے تو انکار ہی نہیں ہے. ہمارا ایشو کچھ اور ہے جو ہماری ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے، اور میرا ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، جس میں 200 روایتیں اکثر بخاری اور مسلم سے، اس میں ہمارا موقف کاتب وحی کا میں نے ریٹن میں دیا ہوا ہے کہ کاتب وحی تھے، لیکن اور بھی بہت کچھ تھا ساتھ. ٹھیک ہوگا جی. اچھا بھائی اب تو یہ تھوڑے سے سمپلیفائڈ قسم کے کوسچن آ گئے ہیں جن پہ شاید اتنی تفصیل بھی نہ چاہیے ہو میرے خیال میں. ایک تو پہلا ہے جی کہ بلکہ اس میں ایک آدھ کوسچن تو ایسے جو کل ہی مجھے بھی کسی نے فون کیا تھا، موبائل سم پر جو لون لیا جاتا ہے اس میں جو پیسے وغیرہ لیے جاتے ہیں، ٹیکس بھی کاٹا جاتا ہے، کچھ کٹوتی وغیرہ اور بھی ہوتی ہے، کیا یہ سود ہے یا نہیں؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے جی. اگر تو یہ سروسز کے اگینسٹ وہ پیسے لے رہے ہیں نا آپ سے ایکسٹرا، تو پھر تو سود کوئی نہیں ہے. اچھا جی. اور اگر آپ کو یہ وہ پینلٹی ڈال رہے ہیں ادھار لینے کی، پھر سود ہے. اب یہ کمپنی خود فیصلہ کرے گی. ٹھیک ہے. جس طرح کہ اے ٹی ایم کارڈ کے بھی ہم چارجز دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ فیصلہ اس نیت کے اوپر ہوگا کہ جس نیت کے اوپر انہوں نے معاملات کو لانچ کیا ہوا ہے. باقی ہم آپ کو یہ مشورہ دیں گے جو مولا حسن علیہ السلام نے کہا، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی کہ حسن جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اس سے پیچھے ہٹ جا. تو اتنی کون سی تکلیف ہے کہ آپ ادھار منگوا لیں. وہ کہتے ہیں بہت کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو جاتی ہے تو اس میں تو بھائی خنزیر کھانا بھی جواز کی حد تک ایز اے لاسٹ ریزارٹ جائز ہو جاتا ہے، حلال نہیں جائز، کہ اس کے اوپر گرفت نہ ہو. تو وہ پھر اگر کوئی ایسی زندگی موت کی کشمکش بن گئی ہے کہ آپ کو کسی نے گھیر لیا اور آپ نے ادھار منگوا کے ہی بات کرنی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. نہیں وہ جو گھیرے گا کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی خام کا جو گھیرے گا وہ پھر ادھار بھی نہیں منگانے دے گا. ہاں ادھار بھی لینے دے گا. صحیح گل ہے. اچھا اس کے بعد اگلا سوال آ گیا جی انشورنس کا. یہ بڑا کرٹیکل کوسچن ہے کیونکہ اس میں بعض لوگ پھر یہ اعتراض کرتے ہیں، یعنی اسلام پر بھی بعض اوقات اعتراض تک پہنچ جاتے ہیں لوگ کہ یار یہ ایک شخص کی مر جاتا ہے، اس کے پیچھے بیوی بچے تباہ برباد ہو جائیں، تو اس میں آخر کیا اسلام کو اعتراض ہے انشورنس میں؟ اور اس میں بھی اب ایک اسلامک انشورنس بھی آ گئی ہے، تکافل جسے کہتے ہیں. تو کیا اس کو مطلب ہے اسلام کو اس پہ اعتراض ہے یا نہیں؟ نہیں، اسلام کو انشورنس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے. میں نے تو بار بار یہ چیز ڈسکس کی ہے کہ ہمیں اختلاف ہے انشورنس کمپنیوں کا جو کاروبار کا طریقہ ہے وہ سودی ہے. اگر ان کا کاروبار کا طریقہ سودی نہ ہو اور وہ انشورنس کریں تو انشورنس میں بڑی نیکی کوئی نہیں. ہمارے آفس کے اندر جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ڈرائیورز ہیں، کسی نہ کسی سے ایکسیڈنٹ ہو ہی جاتا ہے. تو ڈرائیورز نے آپس میں مل کے ایک چھوٹا سا تکافل بنایا ہوا ہے کہ وہ ہر مہینے 50 روپے اس فنڈ میں دیتے ہیں. اور ہمارے آفس کی پالیسی ہے کہ اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا نا ٹھیک ہے تو ڈرائیور نے اپنی بھی گاڑی ٹھیک کروانی ہے، دوسرے کی بھی، چاہے غلطی کسی کی بھی ہے. اور یہ صحیح ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے سرکاری ڈرائیور عموماً بدماش ہوتے ہیں، بڑی بسوں میں بیٹھے ان کو پرواہ نہیں ہوتی، اسی سرکاری ہیں عموماً، بالکل ایسے. باقی بیچارے سہم کے چل رہے ہوتے ہیں. جب ان کے اوپر یہ تلوار لٹکے گی نا کہ ہم نے ٹھیک کروانا ہے تو کافی حد تک سہمیں گے. تو اس طرح کے جب معاملات ہوتے ہیں نا تو وہ پھر وہ جو انہوں نے ایک فنڈ قائم کیا ہے اس میں سے وہ پیسے لے کے تو وہ گاڑی کو ٹھیک کروا دیتے ہیں. وہ مشترکہ فنڈ ہے، انشورنس کی ایک فارم ہے. یہ ہمیں اس سودی معاملات سے ہے. ہم انشورنس کو تو کوئی بھی نہیں غلط کہتا. انشورنس کو غلط اس لیے ڈائریکٹلی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ چونکہ سودی کام کے اوپر آپ سے پیسہ لے کے سودی کاموں میں لگاتے ہیں، یا حکومت پہ سود کو سودی قرضہ دیتے ہیں، اس سے سود لیتے ہیں، اسی میں سے آپ کو ڈیویڈنڈ دے رہے ہوتے ہیں. اس سے اختلاف ہے. اصل ایشو یہ ہے. ٹھیک. اچھا ایک بھائی نے تجویز دی ہے جی کہ جو قبر کے اوپر جا کر جو سما کا جو عقیدہ ہے نا، ایک تو یہ دور سے آپ کریں، تو ایک کیا کہ جو قبر پہ کھڑے ہو کے سلام وغیرہ کیا جائے نا، اس پر الگ سے ایک لیکچر تفصیلی ریکارڈ کرایا جائے. ہوا ہے تفصیلی لیکچر ریکارڈ، مسئلہ نمبر 117A اور 117B عذاب قبر کے اوپر. اس میں نے یہ اس چیز کو ایڈریس کیا ہے. اور ایک الگ سے کلپ ہے، وہ ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. کیا مردے بھی بولتے اور سنتے ہیں. تو وہ آپ وہ کلپ اسی میں سے 117B مسئلے میں سے نکلا ہوا ہے. اور مسئلہ نمبر 5 حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں نے اس کو ایڈریس کیا ہے کہ جہاں جہاں سننا ثابت ہے ہم مانتے ہیں، جہاں پہ ثابت نہیں ہے دھکے سے ہمیں کو منوا نہیں سکتا. اچھا یہ ایک بھائی نے اچھا سوال کیا، پریکٹیکل سوال ہے، اور اس میں ایک آدھ اور سوال اپنی طرف سے تھوڑا سا ایڈ کر لیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں چیٹنگ ایک ایسی چیز ہے کہ شاید ہی کوئی شخص ایسا نیک ہو جو کہ جی میں نے زندگی میں کبھی ایگزامس میں چیٹنگ وغیرہ نہیں کی.
تو اسلام تو اس کی اجازت ظاہر نہیں دیتا. اب اسی کی بیس کے اوپر ایک شخص نے نمبر لیے, اسی کی بیس کے اوپر اس کو جاب ملی, اسی کی بیس کے اوپر وہ کمائی کر رہا ہے. یا پھر اس میں ایک اور چیز یہ ایڈ کر لیں کہ بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ جی جاب ملنا بھی تقریباً ناممکن ہے سوائے سفارش کے یا رشوت کے, اور اس میں پھر آگے پروموشن لینا تو سفارش کے بغیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سوال آپ نے تو کیا یہ پہلے سوال کو آپ علیحدہ رکھیں, دوسرے کو آپ بعد میں کیجیے گا, مکس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو کیا ان صورتوں میں جو ہے یہ پھر کیا کیا جائے؟ ہاں جی, پہلی اب ہو بات تو یہ گیا کہ اگر کسی نے چیٹنگ 100% کی ہوئی ہے نا جی, اچھا, کہ وہ جس طرح ہمارے انٹیریئر سندھ کے اندر ہم نے سنا ہے کہ وہ اس طرح اوپن بک چلا رہے ہوتے ہیں معاملات 100%, ٹھیک ہے, وہ معاملہ تو ظاہر ہے غلط ہے. کسی نے کوئی ایک آدھ سوال کے اوپر چیٹنگ کر لی ہے, اس کی سے پوری کی پوری ڈگری تو اس کی ختم نہیں ہوگی نا. ٹھیک ہے, چند ایک چھوٹی چیزوں کے اوپر وہ آپ الاللمم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی چیزوں کو معاف کر دے گا. لیکن ایک جعلی ڈگری آپ نے لی ہوئی ہے, وہ ڈگری ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے آپ کی, یا آپ نے وہ 100% جو ہے وہ دیکھ کے پیپر دیے ہوئے ہیں, آپ نے اس کرائٹیریا کو فالو ہی نہیں کیا ہوا, وہ تو ظاہر ہے حرام ہی ہے, اس میں کوئی پوچھنے والی بات ہے. دوسرا سفارش والا جی یہ والا اور رشوت والا, رشوت صرف اپنے جائز کام کے لیے دی جا سکتی ہے, اور جائز کام وہ ہوگا کہ جس کام کو کرواتے ہوئے آپ کسی دوسرے کا حق نہ مار رہے ہو. مثلا ایک بندے نے بجلی کا میٹر لگوانا ہے, ٹھیک ہے, میٹر آپ کا بنیادی حق ہے, آپ نے اپلائی کیا, کیو میں آپ کا نمبر بھی آ گیا, اب انہوں نے میٹر بھی آیا ہوا ہے, روک کے رکھا ہوا ہے کہ رشوت دو گے تو لگائیں گے, تو اب آپ کسی کو چیٹ نہیں کر رہے ہیں, کسی کا حق نہیں مار رہے ہیں, وہ آپ کا حق تھا, اور آپ کو ایز اے لارج زاٹ دینی پڑ جاتی ہے, تو وہ دل میں یعنی اس کو برا سمجھتے ہوئے آپ دے لیں تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ کیو میں لوگ لگے ہوئے ہیں اور آپ جناب 50,000 روپیہ دے کے پہلے اپنا میٹر لگوا لیتے ہیں, جس طرح کئی انڈسٹریلسٹ ہیں انہوں نے اپنے پورے ٹرانسفارمر لادہ سے لگوائے ہوئے ہیں, بجلی چوری بھی کرتے ہیں, وہ معاملات الگ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک بھائی نے پوچھا جی کہ ان کے علاقے میں کچھ حضرات ہیں جو حج پہ جاتے وقت لسٹ بناتے ہیں, بلکہ یہ تو ہم نے بھی ویسے دیکھا ہے کہ لوگ پہلے وقتوں میں کہا کرتے تھے کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جانا, وہاں میرا نام کرنا, فلاں ابن فلاں نے آپ کو سلام کہا, یہ دعا کہی ہے, تو یہ اس کے بارے میں کیا ہے؟ کوئی فلاں ابن فلاں کو بتائیں کہ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, جب تم پڑھتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, روزانہ پڑھتے ہو نماز میں, اور اکثر یہ وہ سلام بھجوا رہے ہوتے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے, تو ان کو سلام بھجوانا کس منہ سے سلام بھجواتے ہیں؟ تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, بخاری مسلم میں الفاظ ہیں, جہاں جہاں دنیا میں کوئی نیک بندہ موجود ہے اللہ تعالیٰ تمہارا سلام اس تک پہنچا دے گا. تو سلام بھجوانے کے لیے کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے. ٹھیک ہے. سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں, وہ تو پہنچ رہے ہیں. قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کسی کو کہہ کے سلام بھجوانا, اس کی کوئی روایت نہیں ملتی ہے. ٹھیک ہے, ان کو کہ یہاں پہ پڑھے پہنچ رہے اس طریقے سے. ہاں یہ ضرور کہنا چاہیے کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر جب آپ اللہ کے حضور دعا کریں گے, اس دعا میں مجھے یاد رکھیے, کیونکہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک شاہ اللہ میں سے ایک جگہ ہے اور دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو میں تو لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ خانہ کعبہ شریف میں جاؤ تو میرے لیے دعا کرنا, روزہ شریف پہ حاضری ہو تو وہاں پہ کھڑے ہو کے جب دعا کرنے لگو اللہ سے, نبی علیہ السلام سے تو دعا نہیں کرنی ظاہر ہے, تو اس دعا میں مجھے بھی یاد رکھنا. ٹھیک ہے. روزہ شریف پہ حاضری سے متعلق جتنی جعلی اور صحیح روایتیں ہیں دونوں میں نے مسئلہ نمبر 54C اور D کے اندر بیان کر دیے قبر رسول پہ حاضری کا طریقہ. چلیے بھائی, ایک سوال آیا جی کہ صبح اور شام کے جو اذکار ہیں ان کی کوئی اسپیسیفک ٹائمنگ بتا دیں, کہ بڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ شام سے کیا مراد ہے اور صبح سے کیا مراد ہے. یہ بڑا آسان ہے, صبح جو ہے وہ طلوع فجر کے بعد صبح ہو جاتی ہے جی. اچھا جی, ٹھیک ہے جی. طلوع فجر, طلوع آفتاب نہیں, فجر کا وقت داخل ہوتے وقت, ختم سحری, اس وقت سب سے بہترین وقت ہے صبح کے اذکار کا. اور شام کے اذکار غروب آفتاب سے 15-20 منٹ پہلے, کیونکہ غروب آفتاب کے بعد تو رات شروع ہو جائے گی نا. اس میں تو الفاظ ہیں امسینا علی فطرت الاسلام وعلی کلمت الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے جو ہے وہ شام کی اسلام کی فطرت کے اوپر, رات نہیں, غروب آفتاب کے بعد تو رات آ جائے گی, تو سب سے بہتر وقت جو ہے وہ ہے, ورنہ مغرب کے بعد آپ کر سکتے ہیں. میرے اس کے اوپر ڈیٹیل لیکچر ہے, مسئلہ نمبر 111 بھی جو ہے وہ فرض نماز کے بعد اذکار والا ہے, اور 111C صبح شام کے اذکار والا ہے, وہ آپ دیکھ لیں. ٹھیک. ایک سوال ہے جی کہ اس میں, بلکہ یہ تو چاولوں کا سوال ہے لیکن اس میں آپ دیگر چیزیں بھی ایڈ کر لیں, جیسے آج کل اور چیزیں بھی آ گئی ہیں. کیا چاول ہاتھوں سے کھانا سنت ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں جی چمچ سے کھانا جو ہے یہ گناہ یا بری بات ہے؟ اور نہیں, اس طرح کی کوئی تفصیلات, یہ ساری چیزیں کلچرل ہیں. اچھا, ٹھیک ہے نا جی, ان کو ان چیزوں کے اوپر نہیں لے کے جانا چاہیے. جو بندہ چمچ کے ساتھ کھا رہا ہوتا ہے وہ بھی ہاتھ سے ہی کھا رہا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، کیونکہ ہاتھ سے ہی چمچ پکڑی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہو نا، گیا، تو اس میں کوئی ٹول استعمال کر لیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ان کو چمچوں کے اندر تو اسلام ان کا گھسا ہوا ہے. ان سے یہ پوچھیں یہ جو آپ نے 20-20 30-30 لاکھ روپے کی گاڑیاں چندوں کی خرید کے اپنے نیچے لگائی ہوئی ہیں، اس میں تو کسی نے پوچھا کہ گدھے پہ بیٹھنا سنت ہے یا 20 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھنا سنت ہے. ساڈے کول تے پھر علم الکلام والی جواب جے یہ سنیا جائے تک انہوں نے چمچ سارا اسلام وڑدا جے تے کانٹیاں وچ. حالانکہ پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ گدھے پہ سواری کرنا سنت ہے یا جو ہے وہ 10 لاکھ روپے کی کار میں، وہاں کبھی سوال نہیں کریں گے کہ اس میں خود بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ جی بالکل. تو ان چیزوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ان معاملات میں صرف یہ دیکھا جائے گا کہ ان چیزوں سے منع کیا گیا، ٹھیک، وہ آپ کام نہیں کریں گے. ایسے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ الٹے ہاتھ سے کھانے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. بس آپ الٹے ہاتھ سے نہیں کھائیں گے، دائیں ہاتھ سے کھائیں گے، چمچ سے کھائیں، چاہے کانٹے سے کھائیں، چاہے آپ ہاتھ سے توڑ کے کھائیں، چاہے منہ سے توڑ کے کھائیں، جس طریقے سے. اور کھانے کی چیزیں بھی سب اس میں پھر آ گئی نا، پیزا ہو گیا، برگر ہو گیا. کئی لوگ کہتے ہیں جی یہود و نصارہ کی ڈش ہے آپ کیوں کھا رہے ہیں؟ میں پھر وہی بات کروں گا کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہود و نصارہ کی ڈش، ان کے ہاتھ میں وہ جو مہنگے مہنگے موبائل ہیں سامسنگ کے اور آئی فون، ٹھیک ہے، وہ امام کعبہ نے بنایا ہوا ہے. ہاں جی، یا وہ رائیوڈ میں تیار ہوا ہے، یا ملتان شریف میں تیار ہوا ہے، یا بغداد شریف سے آیا ہے، یا اجمیر شریف سے آیا ہے. وہ بھی تو انہوں نے ہی بنا کے دیا نا. بالکل. تو اس پہ تو کبھی انہوں نے سوال نہیں کیا. تو برگر کے اوپر ان کا اشارہ آ جاتا ہے. ان کو کہ یہ جو آپ باقی چیزیں کھا رہے ہیں، بریانی ہو گئی ہے، باقی چیزیں ہو گئی ہیں، یہ کوئی نبی علیہ السلام نے تو نہیں آپ کو طریقہ اس کا سکھایا ہوا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری غیر علمی باتیں. اچھا ایک آیا جی کہ بس حلال چیز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. قرآن کسی غیر مسلم کو پڑھنے کے لیے دیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ تو ظاہر نجس ہے، غیر مسلم تو ناپاک ہے. اچھا، اور مسلمان مسلمان تو پاک ہو تو سکتا ہے. کس فرقے کا ہو تو پاک ہے؟ میرا تو سوال پھر یہی ہوگا نا. کیا بریلوی کہتے ہیں کہ اہل حدیث پاک مسلمان ہیں؟ شاہ جی بولو نا. یہ تو نہیں کہتے. نہیں. ہاں، کیا اہل حدیث کہتے ہیں کہ بریلوی پاک مسلمان ہے؟ کیا کہتے ہیں سنی کہتے ہیں کہ شیعہ پاک مسلمان ہے؟ شیعہ. تو یہ تو سوال ہی پرانے ہو گئے. یہ انجینئر صاحب کے میدان عمل میں اترنے سے پرانے سوال تھے. ہوں مسئلہ ہی خراب ہو گیا ہوا ہے. ہوں سوالوں کو بدلنا پینا ہے. ٹھیک ہے، نیٹ سی چیز والا کوئی چکر نہیں ہے. یہ غیر مسلم کو آپ، میرا اس پہ یوٹیوب پہ کلپ ہے، غیر مسلم کو قرآن پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں. اور اس میں بعض علماء نے کا ترجمہ دیں، عربی نہ دیں، بالکل غلط ہے. غیر مسلم کو آپ قرآن پاک نہ دیں، بے شک کوئی مسئلہ نہیں، وہ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لے گا. مصیبت کیڑی ہے؟ انہوں نے کہا سی بے رفتی ہو جائے گی. بے رفتی کرنے واسطے انہوں تہاڈے کول لینا ضروری ہے، مارکیٹ میں جا کے لے نہیں سکتا. سوال ہی سارے جعلی تھے. کیا تو میرا آپ یوٹیوب پہ لکھیں کیا نان مسلم کو سلام کر سکتے ہیں، کیا نان مسلم کو قرآن دے سکتے ہیں؟ میرا کلپ کھل جائے گا. میں نے علمی دلائل دی. علی بھائی وہ جو بات پھر ہے کہ اس کو اپنا وضو کے بغیر ہاتھ نہ لگاؤ، قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا وضو کے بغیر ہاتھ نہ لگاؤ. یہ تو علماء نے ترجمہ کیا ہے. قرآن میں لکھا ہے لا یمسہ الا، میں نے اسی لیے کہا میرا کلپ دیکھیں، اس میں نے باتیں کی ہیں. ٹھیک ہے. لا یمسہ الا المطہرون. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کافر کہتے تھے کہ یہ جنات نے قرآن نازل کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ فرشتوں نے نازل کیا ہے. اچھا. قرآن اس جگہ پہ ہے فی کتاب مکنون، فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. ٹھیک ہے. یہ لوح محفوظ سے اللہ نے اتارا ہے، وہاں پہ کوئی ناپاک روح نہیں جا سکتی ہے، وہاں پہ فرشتے پاکیزہ جاتے ہیں. اچا باقی جو اس کے تو اچھا یہ جو حافظ قرآن ہے جی اس کے تو سینے میں قرآن ہوتا ہے، سینے میں، تو آپ اس کو ٹائلٹ میں کیوں جانے دیتے ہیں؟ آپ کے موبائل کے اندر قرآن ہوتا ہے تو آپ باہر رکھ کے جایا کریں تاکہ ہر دفعہ ہر نواز موبائل خریدو. یہ بات تعویذ کے بارے میں بھی لوگ پوچھتے ہیں ہاں کہ جی اتار کے جانا چاہیے. ہاں بس چھوڑ دو. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو دیگر جو متبرک قسم کی مسلمانوں کی اسپیسیفک چیزیں ہیں جیسے یہ اب زمزم ہو گیا، کھجوریں وغیرہ لاتے ہیں، یہ بھی ان کو دی جا سکتی ہیں؟ کن کو کیوں نہیں دیں؟ دو، وہ اللہ نے رزق پیدا کیا میرے بھائی. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ تو ان کی مہربانی ہے، آپ کو وہ کھلا رہے ہیں. اس وقت تسبیح ہیں اے جی تسی ٹوپیاں پائی ہیں چائنا سے آ رہی سر، چائنا دی، اور چائنا والے تے اللہ نو نہیں جے مندے ایتھیس جے. جی چلو امریکہ تو یا انگلینڈ تو آ جاتا کچھ بہتر ہوئے گا. کتاب تے آنے نا ٹوٹی پوٹی فارم میں. چائنا والے تو خدا کو نہیں مانتے. 3 سے 4 ارب ڈالر کا بزنس ٹوپیوں اور تسبیحوں کا ہے چائنا کا. یار ویسے شرم کا مقام ہے کہ ہم ایک تسبیح نہیں بنا کے سعودیہ کو دے سکے کہ یار میڈ ان پاکستان ہے وکے ہوتے. انہوں نے اتنی سستی
آج سے 50 سال پہلے جو آپ کی تسبیح بکتی تھی نا، آج وہ اس ریٹ کے اوپر آپ کو تسبیح اسی سے بھی سستی اور مچھی ٹوری پا کے دے رہے ہیں جناب، یہ ٹوٹتی بھی نہیں. تو اسی تنیاں مار دے تو 2 میں لگی اور ٹوٹ گئی تسبیح، وہ ٹوٹتی بھی نہیں ہے. اتنی سستی ان کی ٹوپیاں ہیں، اتنی سستی. تو یہ سارے غیر مسلم دے رہے ہیں. ایون یہ شاید یہ جو قرآن و حدیث جن پرنٹنگ پریسز پہ چھپ رہا ہے وہ امام کعبہ نے بنایا ہوا ہے یا بادشاہی مسجد کے امام نے یا شاہ فیصل مسجد کے امام نے یہ پرنٹنگ کی مشینیں بنائی ہیں جس پہ یہ قرآن پاک چھپ رہے ہیں، یا گوروں نے بنائی ہے؟ اچھا اس سے ایک ضمن سوال ہے. شاعری پہلے میرا مسئلہ حل کرو. نہیں یہ تو گوروں نے بنائی سر. ہاں تو سر پھر تو بہت گال آگے نکل گئی ہے. وہ تھنک آؤٹ آف باکس. ہاں پیپر. اچھا علی بھائی ایک اعتراض اکثر و بیشتر نا لبرل ٹائپ طبقے کے لوگ بھی کرتے ہیں کہ یار یہ جب پرنٹنگ پریس آیا تھا تو اس کو علماء نے حرام کہا تھا، یہ بات درست ہے کہ جھوٹ ہے؟ تو علماء نے کہا تھا تو علماء جواب دیں. انجینئر صاحب نے اس ٹائم بھی جائز کہا تھا. اس ٹائم کے انجینئر تھے جی، علماء نے حرام کہا تھا اس کو. ظاہر ہے بڑی مخالفت کی تھی ان لوگوں نے، تو توپ کی مخالفت کی، گنوں کی مخالفت کی. یہ جو ہماری سلطنت عثمانیہ کا جو زوال ہوا ہے علماء کی وجہ سے ہوا تھا. شروع میں انہوں نے فتوے دیے تھے کہ یہ پرنٹنگ پریس حرام. جی 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 یہ تو بالکل ڈیفینیٹ ہے، ایسا ہی ہوا تھا. اچھا غسل کے لیے اچھا میں آپ کو چھوڑ دیں، پرانی بات تو چھوڑ، نئی بات. کیا یہ علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ ویڈیو کیمرے میں تصویر بنانا حرام ہے؟ ہم نے سنا ہے بزرگوں سے. جی سنا ہے کہ سنا نہیں، آپ نے تو دیکھا ہوا ہے. بالکل. الیاس قادری صاحب نے فتوے دیے تھے، وہ بیٹھتے نہیں تھے. اور کتنے لوگ ہیں جو نہیں بیٹھتے تھے. یہ تو سنا ہوا نہیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے. تو پیچھے بھی ان کے بزرگ یہی کچھ کرتے رہے. ٹھیک. اچھا غسل کے لیے کہ تمام جسم کے ہر بال کا بھیگنا ہی ضروری ہے؟ جی جی وہ تو ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سے سیدنا علی کہتے ہیں میں نے جب سے سنا کہ اگر کسی کا بال خشک رہ گیا تو اسے عذاب دیا جائے گا تو میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی اور اپنے سر کے بال منڈوا دیے. بھیگنا ضروری ہے، یعنی ایک دفعہ گیلا ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ وہ پوری بالٹی جو ہے وہ سر کے اوپر ہی لگ رہی ہے. ٹھیک اپنی سے تسلی کر لیں، دیٹس انف. کوئی ضرورت نہیں زیادہ. نماز میں آنکھیں بند کر لی جائیں اگر تو اس میں کیا کوئی کباہت ہے؟ کوئی بات نہیں، جائز ہے. بلکہ شیخ زبیر علی زئی صاحب چونکہ خصوصاً اہل حدیث کو اس پہ زیادہ اعتراض ہوتا ہے نا، ان کا تو کلپ بھی اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے. میں نے جو ان کا کوسچن آنسر سیشن ریکارڈ کیا تھا ایک مسجد کے اندر، ایک تو ان کی اکیڈمی میں کیا تھا، ایک مسجد کے اندر، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کی کوئی ممانعت نہیں آئی ہے. البتہ کسی ایسی جگہ میں جہاں پہ موذی جانوروں کا خطرہ ہو یا موذی انسانوں کا کہ وہ آپ پہ ٹوٹ پڑیں گے تو وہاں تو آنکھیں کھول کے نماز پڑھنی چاہیے. ٹھیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ کون سی چیز زیادہ شوق سے تناول فرماتے تھے؟ اور یہ کدو وغیرہ کے بارے میں جیسے مشہور ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اچھا پہلے تو میں اس میں ایک اور دلیل آپ کو دوں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، ام عائشہ کہتی ہیں، مسلم میں بھی ہے، کہ اس زمانے میں گھروں میں چراغ بھی نہیں ہوا کرتے تھے، یعنی اتنی غربت تھی. نبی علیہ السلام جب نماز پڑھتے تو میں آپ کے سامنے لیٹی ہوتی اور جب آپ سجدے میں جانے لگتے تو مجھے میرے پاؤں کو ٹو دیتے تاکہ میں پاؤں سمیٹ لوں، پھر آپ سجدہ کرتے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اما عائشہ کو نہیں پتہ چلتا تھا کہ نبی علیہ السلام سجدے میں آ رہے ہیں، اتنا اندھیرا ہوتا تھا. تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے کا ثبوت یہ بھی ہو گیا. ایک تو ہے کہ آپ آنکھیں بند کر لیں، ایک یہ کہ آنکھیں تو کھلی ہیں، نظر کچھ نہیں آ رہا. اینڈ رزلٹ تو وہی ہے، یعنی اندھیرے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں اما عائشہ کہتی ہیں کہ دیے بھی نہیں تھے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، تو اندھیرے میں نماز پڑھنے کا ثبوت ہو گیا، ورنہ ٹونا تو نہ پڑتا. اما عائشہ خود ہی پاؤں پیچھے کر لیتی، ان کو بھی نہیں پتہ چلتا تھا. جب نبی علیہ السلام ٹوتے تھے تو کہتی مجھے پتہ چلتی، میں پاؤں سمیٹتی تھی. جب سجدہ کر کے قیام کی طرف جاتے، اس سے ایک یہ بھی رزلٹ نکلا کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. امام شافعی کا موقف جو ہے وہ اس حوالے سے صحیح نہیں ہے. اب آپ اگلی بات کریں. اچھا یہ جو قرآن پاک میں جو سورہ ابراہیم میں شجرہ خبیثہ، شجرہ ملونہ اور دوسرا جو پاک درخت کا ذکر ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ شجرے سے مراد یہ شاید آپ والے شجرے نہیں ہے. یہ بعض لوگ تو ادھر کھینچ لیتے ہیں. نو یہ تو اسی طریقے سے ہے. وہ ایک وہ نجومی صاحب ٹی وی پہ آئے تھے، وہ کہتے ہیں یہ جو کچھ تم کرتے ہو فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو کہتے ہیں اس سے یہ قرآن کی لکیریں ہاتھوں کی ثابت ہوتی ہیں. وہ تو اللہ نے فرمایا یہ تمہارے کرتوت ہیں جو تمہارے آگے آتے ہیں. وہ کرتوتوں کو ہاتھوں کی کمائی ایک محاورتاً بات ہے. انہوں نے کہا اس تو لکیریں ثابت ہو گئی ہیں، ان جی ثابت ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کی تفسیر نبی علیہ السلام نے خود بخاری مسلم نے کی ہے. وہ جو قبر کے 4 سوال والا میرا قریب پر، اس میں نے یہ آیات کوٹ کی ہیں سورہ ابراہیم کی، مسئلہ نمبر 78 کے اندر، کہ جو کلمات طیبہ ہیں وہ شجر پاکیزہ سے ہے، یعنی جو اچھے کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور جو برے کلمات ہیں وہ شجر خبیثہ سے. جیسے دنیا میں ہر اچھائی توحید کے شجر مبارکہ کی شاخ ہے اور ہر برائی
شرک کے شجر خبیثہ کی ہے. اس سے مراد وہ پنجابی والا شجرہ نہیں ہے, اس سے مراد وہ درخت کی اللہ نے ایک مثال دی ہے اور کہا کہ اس کا یہ درخت ایسا ہے کلمہ طیبہ کہ جس کی اصل جو ہے وہ ادھر ہے اور آسمانوں تک وہ پھیلا ہوا اتنا بڑا درخت ہے. تو یہ اللہ نے پریکٹیکلی ان آیات کا ترجمہ پڑھ لے تو اس سے مراد شجرہ نسب نہیں ہے, اس سے مراد ایک مثال. ٹھیک. یہ تو پتہ نہیں, اتنا جاہل تو کوئی بھی نہیں ہے, اتنے جاہل بھی مارکیٹ میں آ گئے جو. اچھا میں آپ کو ویسے بتاؤں, آپ کہہ رہے ہیں جیل کی بات, میری ایک دفعہ ایک پروفیسر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, تو بہت بڑے غالی تھے وہ, اور پتہ نہیں کیا ان کا عقائد تھے. تو وہ انہوں نے ایک عجیب بات کی, وہ کہتے ہیں جی میں 5 سال کا کورس کراتا ہوں, اس کا نام میرا سے نکل گیا, جیسے یہ نہیں ہوتا آپ کا تھیولوجی, اس قسم کا کوئی کورس کراتے ہیں. جینیالوجی کے اوپر نہیں جینیالوجی نہیں, یہ تھیولوجی ہوتی ہے نا, جیسے آپ کی ریلیجن کی جو اسٹڈی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ جیسے اسلام ہے نا, جیسے آپ نے پی ایچ ڈی میں آپ کو بچے کو پہلے دن نہیں ڈالتے, پچھلی آپ کو جماعتیں پڑھنی پڑتی ہیں. انہوں نے کہا یہ اس کی انہوں نے مثال دی تھی, کہتے ہیں یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے نا کوئی لیکچر دیا ہے جس میں انہوں نے ذکر کیا اس کا شجرہ طیبہ شجرہ خبیثہ کا. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو لکھا ہے کہ اس کا جواب زبور میں موجود ہے. جب تک آپ نے زبور نہیں پڑھی آپ کو نہیں پتہ چلتا. زبور میں نہیں, بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ شجرہ خبیثہ اور شجرہ طیبہ کیا ہے. یہ الفاظ کاپی پیسٹ کر کے مکتبۃ الشاملہ میں ڈالیں, بخاری مسلم کی حدیثیں کھل جائیں گی. جس کے اوپر یہ نازل ہوا ہے نا, اس نے بتا دیا کہ اس کا مطلب کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا اس میں آگے سوال ہے جی کہ یہ سورہ بقرہ میں گندم, ساگ, کھیرا, پیاز, لہسن وغیرہ کو ادنا کہا گیا, کھانے کو محتاجی ذلت مسلط ہونے کا کیوں کہا گیا؟ کھیرے کا تو ذکر ہی کوئی نہیں ہے اس میں. کھیرے کا ہے نہیں, ہاں. اور کیا آپ نے نام لیے؟ پیاز, لہسن. پیاز ہے, لہسن بھی ہے. ہاں جی, ہاں یہ اس طرح نہیں ہے. جنتی کھانوں کے مقابلے پہ تو یہ کم تر کھانا ہی ہے نا سا جی. جی تو ان کو تو من و سلوا مل رہا تھا, ٹھیک ہے نا جی. سلوا ایک پرندہ تھا, پروٹینز وہاں سے ان کو ملتی تھی, وہ جھنڈوں کے جھنڈ آ کے بیٹھ جاتے تھے, وہ شکار کر لیتے تھے. اور من شام کے وقت, رات کے وقت شبنم پڑتی تھی جو میٹھی ہو, مطلب اس کو وہ سمجھ لیں بوندیاں جس طرح ہماری میٹھی ہوتی ہیں, وہاں سے کاربوہائیڈریٹس ملتے تھے. جنتی خوراکاں کھا رہے سن, کوئی محنت نہیں کرنی پی رہی سی. کہتے ہیں اسی تے پیاز کھانا ہے فلاں. اللہ نے فرمایا ہے کہ یار جنتی خوراکاں چھڈ کے تسی اے ہن کرنا ہے, تو اللہ نے فرمایا کہ ہن پھر تسی جاؤ زمین وچ ہل چلاؤ. اگر آپ نے میری غذا نہیں جنتی قبول کرنی تو اب محنت کرنی پڑے گی. تو من و سلوا کو انہوں نے چھوڑا. اللہ نے جنت کے مقابلے میں اسے کہا ہے حقیر تر, ٹھیک ہے. یہ یعنی وہ کھانا حقیر نہیں ہے, کمپیریٹیولی ود رسپیکٹ ٹو جنت من و سلوا کے مقابلے پہ تو حقیر تر ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ جنت کے مقابلے پہ دنیا کی ہر نعمت حقیر ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہاں پہ میں ایک اور بات کر دوں, وہ شعر لکھا ہے الیاس قادری صاحب نے, خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو, لگائیں گے دیوانے نارا مدینہ. وہ کہتے ہیں کہ ہم سے قیامت کے دن اللہ نے پوچھا نا کہ بھئی کیا چاہیے ہے, تو ہم جنت نہیں مانگیں گے, ہم مدینہ مانگیں گے. اس کا جواب غلام سو سیدی صاحب نے بڑا پیارا دیا ہے. انہوں نے کہا حضرت صاحب قیامت والے دن تو نبی علیہ السلام نے جانا ہے جنت میں, تو ہم نے مدینہ میں آگے کیا لینا ہے؟ ہائے 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 ہائے. او یار مدینہ مدینہ اس لیے تھا کہ نبی علیہ السلام ہے, جو تو دولہا ہی اتھے ٹر گیا ہے تو مدینہ دے سٹیٹس وہی ہو گیا جو باقی شہراں دا ہے. تو خدا اگر قیامت میں فرمائے مانگو تو ہم تو نعرہ لگائیں گے ہمیں جنت الفردوس میں نبی علیہ السلام کا پڑوس چاہیے, مدینہ شریف نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. مدینہ شریف دنیا میں آپ مانگے کہ مدینہ میں موت ملے, جو مسلم میں حدیث ہے جو مدینہ میں مرے گا اس کی شفاعت میں کروں گا. تو ترمذی میں حدیث ہے مدینہ میں موت مانگو. صحیح بخاری میں حضرت عمر کی دعا ہے, اے اللہ مجھے مدینہ میں موت دینا اور شہادت کی موت, اور دونوں دعائیں حضرت عمر کی قبول ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا. دنیا میں تو ہم مدینہ مانگیں گے لیکن مرنے کے بعد تو جنت الفردوس مانگنی ہے, ٹھیک ہو, اور دنیا میں بھی آخرت کے لیے جنت ہی مانگنی ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک سوال ہے جس کی کچھ سمجھ نہیں آئی کہ قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے کیوں تباہ کیا تھا حالانکہ شیطان کو ان پر کوئی اقتدار نہ تھا؟ قوم سبا کو, یہ ملکہ سبا والی قوم جو ہے, یہ ایک ہسٹوریکل کوسچن ہے. وہ شرک تو کرتے تھے نا, وہ سورج کی پوجا نہیں کرتے تھے. قرآن پاک میں ہے وہ حدود کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ سورج کو پوجتے ہیں, اللہ کی پوجا کرتے. مشرک تو تھے نا. کن بندوں کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ یہ سوال ہے. جی سوال ہے. ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے کسی نہ کسی فارم میں. جامع ترمذی اور مسند احمد میں حدیث ہے کہ یا تو جو مانگا جاتا ہے وہی دے دیا جاتا ہے, یا اس کے بدلے کو تکلیف دور کر دی جاتی ہے, قیامت کے دن تک کے لیے اس کو سٹور کر دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو میرا دعا کے اوپر بھی یعنی ایک مسئلہ 82 ریکارڈڈ ہے, اس میں میں نے یہ ساری حدیثیں بتائی ہیں. بہرحال صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے, ہاتھ لمبے کر کے کہتا ہے یا رب یا رب یا رب, اور دعا کرتا ہے. حالانکہ وہ حرام کی غذا سے پروان چڑھا ہوتا ہے, اس کے کپڑے حرام کے ہوتے ہیں, اس کا کھانا پینا حرام کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا کیوں کر قبول کرے گا؟ تو رزق حرام والا معاملہ ہے. اسی طریقے سے
جامعہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو کسی نجومی کے پاس فال نکلوانے کے لیے گیا 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرے گا. جب نماز ہی قبول نہیں کرے گا تو دعا بھی قبول نہیں کرے گا. ٹھیک. اچھا ایک سوال ہے جی کہ دھوکے باز بندہ ہو, کوئی بھی کسی قسم کا فراڈ وغیرہ کرتا ہو تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ پھانسی کی ہے نا. یہ جو سوال خود کر رہا ہے نا, اس کو کہیں گے تو قرآن کے اوپر حلف دے کہ تو نے کبھی کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کیا, تو پھر تجھے کہیں گے تو گھر پڑھ لے. یعنی ہم لوگ آئیڈیل کی تلاش, ہمارے یہاں پہ بھی وہ سیاستدانوں کے خلاف اتنی بڑی باتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں, جی فلانا چور, فلانا ہے, فلانا ہے. میں یہ کہتا ہوں یار آپ کیا ہو؟ تو آپ میں سے ہی وہ ہے نا, جس طرح وہ ایک لڑکا فیل ہو جاتا ہے نا, تو اس کا باپ کہتا ہے کہ بیٹا تو کیوں فیل ہوا؟ وہ کہتا ہے جی ابا جی وہ جو آپ کا فلاں دوست ہے اس کا بیٹا بھی فیل ہو گیا. وہ کہتا ہے پتر تو کیوں فیل ہویا؟ وہ کہتا ہے ابا جی جو فلانا تھوڑا دوست ہے وہ تو بیٹا بھی فیل ہو گیا. کہنا میں تمہیں پوچھا, انہوں نے کہا ابا جی میں بھی تھوڑے دوستوں کے نال ہی سا, میں بھی فیل ہی ہونا سی نا. ٹھیک ہے نا جی. تو جب ہم خود ہی یہی کچھ ہیں تو ہمارے اوپر بھی وہی لوگ ہی آئیں گے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس سسٹم میں سے کوئی پارسا بندہ اوپر آ جائے جب سب نیچے. جو جدھر ہے, جس کا جتنا داؤ لگا ہوا ہے, لگا رہا ہے. کیا آپ ایک ریڑھی بان کو سمجھتے ہیں؟ صبح کے وقت وہ اللہ کا نام لے کے بیٹھتا ہے, لیکن وہ سامنے داغی پھل اس طرح سجانا شروع کرتا ہے تو وہ آگا, اور لیکن اس سے کیا وہ کہتا ہے ساڈے حکمران بڑے پیڑے نے, سب تو بڑا پیڑا تو ہے, تو وہ ہوتا تو اس تو بڑا پیڑا ہوتا. ٹھیک ہے. آپ تو نہیں, ایک میں جس چیز سے گزرا ہوں کہ ایک بندے کو اس نے مجھے لفافہ دیا, مجھے کہا نہیں پاؤ نہیں چون کے. میں نے کہا یار یہ کون سا نیک آدمی ہے. میں نے چون کے امرود ڈالے. اچھا, اس نے پیچھے ایک لفافہ لٹکایا ہوا تھا گندے امرودوں کا نا, تو اس کو میں نے تولنے کے لیے دیے نا, اس نے یوں نیچے رکھی ہوئی تھی وہ تولنے والی ترکڑی, وہاں پہ لے کے گیا, اسی دوران اس نے چینج کر دیا. لیکن اسی انجینئر صاحب ہے نا, میں تسلی کرتا ہوں جب انہیں گنڈا ماریاں سب کچھ کر لیا. میں کہ جناب منو دیو, میں نے اس کی گریں کھولا. میں نے کہا یہ تو بھائی تبدیل ہو گیا مجھے لگتا ہے. وہ میرے والے کدھر گئے ہیں؟ وہ کہتا ہے دے دو, میں بتاؤں دینا. اس کی بجائے میں انہوں نے کہتا یار یہ تو کیا کی, میں نے یہ نہیں کہا, میں نے اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا. اس نے پھر مجھے خود چن کے صاف صاف ڈال دیے. اچھا یہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہم نے چننا نہیں ہے بغیر چنے ہوئے, تو میں ان کو کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ ڈالیں. یہ میں آپ کو فروٹ خریدنے کا طریقہ بتا رہا ہوں, آپ ڈالنے دیں ان کو. جب وہ ڈال لیں نا, ورنہ اگر آپ کہیں گے نا میں چننا ہوگا نا کرنا لفافہ چلنا سی, تو وہ ڈال لیں نا تو ظاہر ہے کہ اس نے 10 دانے ڈالے ہیں, 3 ہی اس نے داغی ڈالے ہوں گے یا 4, اس سے زیادہ نہیں ہوتے. اسی میں انہوں نے آرام کمانا ہوتا ہے. تو آپ وہ 3-4 ایک کر کے ان کو کہ یار وہ ہوئے تو غلطی نہ لگتا ہے خراب آ گیا, کوئی اور کر دیو کر کے میں نے اس طرح کیا, وہ سارے تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ طریقہ ہے. اگر آپ پہلے پینا پا کے پہ جاؤ گے اوور کے کا ادھر کرنا لفافہ ہو جا کسی کو, پھر تمہوں کسی نے نہیں سودا دینا. انہوں پان دیو, پا لوے, گنڈ کھولو, جو خراب ہے وہ پیس پکڑائے, جو 1-2 اچھے ہیں اس کی تعریف بھی کریں کہ یار بڑے اچھے پائے نے, اے وچ کوئی غلطی نہ لا کے ذرا دیکھنا ہے کر دو, اور پھر شرم و شرمی کاری دے گا. عشر کا بتا دیں جی, عشر نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ عشر کا مطلب ہی 10واں حصہ ہے. مثلا 95B میرا دیکھ لیں, زکوٰۃ کے قدیم اور جدید 70 احکام و مسائل, اس میں نے بتایا اگر تو یعنی وہ 10واں حصہ آپ نے دینا ہوگا اگر آپ کی زمین جو ہے وہ ہے بارانی, یعنی وہ قدرتی چیزوں سے سیراب ہوتی ہے, اور اگر آپ اس کے اوپر ٹیوب ویل لگائے ہوئے ہیں, اپنی بھی ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں, تو پھر 20واں حصہ یعنی اس سے آدھا دینا ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی. اچھا یہ کسی خاتون کے اگر یہ چل رہے ہوں, ڈیز چل رہے ہوں, تو اس میں وہ جو ہے قرآن پاک وغیرہ پڑھ سکتی ہے؟ قرآن نہیں پڑھ سکتی جی, اس کے اوپر تو اتفاق ہے. پڑھ بھی نہیں سکتی؟ نہیں زبانی بھی نہیں پڑھ سکتی. اچھا, قرآن نہیں پڑھ سکتی, قرآنی دعائیں پڑھ سکتی ہے, قرآنی اذکار پڑھ سکتی ہے, قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی. اس کے اوپر بھی میرا کلپ چڑھا ہے, مسئلہ 42 میں میں نے ڈیٹیل سے یہ احکام مسائل. اور کوئی شخص وضو کے بغیر پڑھ سکتا ہے قرآن؟ وضو کے بغیر تو پڑھ سکتا ہے. جامعہ ترمذی میں ابو داؤد میں حدیث ہے, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی. آپ ہر حال میں قرآن پڑھتے تھے, صرف جب جنبی ہوتے تھے نہیں پڑھتے تھے, یعنی بغیر وضو کے بھی پڑھتے تھے. اور یہ بھی قرآن کے لیے ہے. صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ السلام جنابت والے یعنی ان حالات کے اندر بھی اللہ کا ذکر کر لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, ذکر کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں. اچھا, یہ ایک بھائی نے سوال کیا تو اس سے ایک اور سوال بھی ذہن میں آ گیا کہ قبروں سے مردے نکال کر مسجد بنانا جائز ہے, لیکن اس میں ایک اور سوال ایڈ کر لیں. نہیں پہلے سوال تو کرے نا, مجھے کون سا پتا ہے, میں نے کو رٹے ہوئے سوال. یہ سوال ہے نا جی کہ قبر سے سوال یہ میں نے کیا نا کہ قبر سے مردے نکال کر مسجد بنانا جائز ہے. 1 منٹ تو رک جائے, یعنی قبرستان کو ختم کر رہے ہیں آپ جی, اس کی جگہ مسجد بنا رہے ہیں,
انہوں نے لکھا ایسے ہے کہ جی قبروں سے مردے نکال کر مسجد بنانا جائز ہے. یعنی وہ یہ مراد نکلتے ہیں, ہڈیاں نکلتی ہیں, یہ مراد ہوگی. ہاں جی, ہڈیاں نکلتی ہیں جی, نہیں بنا سکتے. اچھا اس میں آپ قبرستان میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک. اچھا اس میں ایک اور بات, نبی علیہ السلام نے فرمایا حمام میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا, ٹھیک ہے, اور آپ نے قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا. جامع ترمذی ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے, حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ گھروں کو قبرستان مت بناؤ, اس میں اللہ کا ذکر کرو. ٹھیک ہے, مراد یہ کہ اور نفلی نماز پڑھو, مراد یہ قبرستان میں نماز نہیں ہو سکتی, تو ویسے اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے. نہیں اس میں تو بعض لوگ کہتے ہیں جی دنیا میں کوئی ایسا ذرا ہی کوئی نہیں جہاں قبر نہ ہو. سر یہ تو تھیوری ہے نا, پریکٹیکل بات کریں. جو آپ کو نہیں پتا وہ تو پانی بھی آپ کے لیے پاک ہے, ٹھیک ہے, جب تک آپ کو نہیں پتا. اچھا اس طرح آپ فرضی سوال بنانا شروع کر دیں. اچھا ایک بات اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں جو سعودی عرب سے آتے ہیں نا, وہ بھی اکثر یہ بات کرتے ہیں لوگ بعض نا, کہ یار سنا ہے کہ وہاں کچھ عرصے کے بعد نا وہ کوئی ایسا سسٹم کرتے ہیں لاشوں کے ساتھ, یا کوئی کرتے ہیں اور بلڈوز وغیرہ. اگر وہ کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں, مجھے نہیں پتا وہ کرتے ہیں نہیں کرتے. اچھا, لاشوں کی بے رحمتی نہیں ہو سکتی, قبرستان نئے بننے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ ان قبرستانوں میں کوئی تضاب ڈال دیں, نئے قبرستان بنائیں, کوئی اس کی اجازت نہیں. بچے نے اگر آدھا قرآن پاک حفظ کر لیا, اس کے بعد اس کو اسکول میں داخل کرا دیا اور باقی قرآن اس نے حفظ نہیں کیا, تو گنہگار ہے؟ نہیں, کوئی گنہگار نہیں ہے. گنہگار اس وقت ہے کہ جب وہ جو آدھا کیا ہے اس کو بھی بلا دے. ٹھیک ہے. یہ جہری کی نمازوں کی جماعت سری اور سری کی جہری کرائی جا سکتی ہے؟ جماعت نہیں کروائی جا سکتی, سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا. جان بوجھ کے کریں گے تو یہ گناہ کے زمرے میں آئے گا. البتہ اکیلا کوئی پڑھ رہا ہے تو تھوڑی بہت آواز اونچی کر لے تو ٹھیک ہے. اور بلکہ آپ اگر 3 سے زیادہ آیات جہری نماز کی سرن پڑھ دیں یا سرن کی جہرن, تو سجدہ صاحب بھی کریں گے آپ, اس پہ اتفاق. اچھا یہ کسی بھائی نے سوال بڑا عجیب سا بھیج دیا جی, کہ شراب اور جوئے کے لیے اگر باپ پیسے مانگے تو دیے جا سکتے ہیں, حالانکہ بیٹا مانگے تو چلو کوئی سمجھ آ رہی ہے. نہیں باپ بھی مانگتے ہوں گے یقیناً, تجھے کیا سمجھے باپ شریف ہوتا نا, نہیں ضروری نہیں ہے. نہیں اس کام کے لیے اگر مانگتا ہے تو نہ کرے, بالکل نہ, بالکل معذرت کر لیں. اور بلکہ اس کو پکڑ کے آپ کسی ہاسپٹل میں داخل کروا کے ان کا علاج کروائیں, یہ کروائیں, ٹھیک ہے نا جی, یہ کرنا چاہیے. قسطوں پہ کوئی چیز خرید سکتے ہیں, کیونکہ قیمتوں کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر وہ ہوتا ہے کہ جی قیمت ویسے زیادہ ہوگی. اس کے اوپر میرا کلپ آپ دیکھ لیں, اسلامک بینکنگ انجینئر محمد علی مرزا, میں نے اس میں دلائل دی ہیں کہ قسطوں کا کاروبار کن کن شرائط کے ساتھ جائز ہے. اس میں زبیر علی زئی صاحب کا موقف میں خیال ہے آپ سے فرق ہے. جی میں ان کے موقف کے ساتھ ایگری نہیں کرتا, ان کا تفرد ہے اس میں. ٹھیک ہے جی. کیا کھانے کے بعد پانی, اس میں ڈاکٹر سار صاحب کا بھی موقف ہے, ڈاکٹر سار صاحب کے موقف کے ساتھ کھانے کے بعد پانی نہ پینا سنت ہے یا پینا سنت ہے؟ میڈیکلی تو یہی ہے کہ کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے, کیونکہ وہ پھر کھانے کے بعد جب آپ پانی پیتے ہیں تو کھانے کے فوراً بعد ایسڈ جو میدا چھوڑتا ہے نا آپ کو اس کو ہضم کرنے کے لیے, وہ پانی ڈالنے کی وجہ سے وہ ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے, پھر اس کو اور تیزاب چھوڑنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو میڈیکلی جو چیز نقصان دہ ثابت ہو جائے وہ آپ کو اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا, وہ قرآن و سنت پہ عمل کرنا ہے, کیونکہ قرآن حکیم نے دونوں علوم سکھائے نا, ریویلڈ نالج بھی اور ایکوائرڈ نالج. بالکل. اچھا ویسے اب قرآن و حدیث میں تو کوئی نہیں ہے کہ آپ تیزاب نہ پئیں, لیکن ہمیں پتہ ہے تیزاب پئیں گے تو مر جائیں گے. ٹھیک ہے. قرآن و حدیث میں تو کہیں لکھا ہے کہ یورینیم کو نیکڈ آپ ہاتھ لگائیں تو اسکن کینسر ہوگا, لیکن ہمیں پتہ ہے. مسئلہ 39 ہے میرا, علم سائنس اور علم وحی اور ان کا دائرہ کار, اس میں نے یہی باتیں کی. اچھا 2 سوال آگے جی ایک ٹاپک سے جڑے ہوئے, کہ قسطوں پہ گھر یا پلاٹ لے لیا ہے, کمرشل استعمال کی نیت کمرشل کی ہوئی ہے, تو اب قسط فی الحال ہم ادا کر رہے ہیں, اس سے مراد یہی ہوگی کہ ہم نے کسی سے بینک سے لیا ہے یا جیسے بھی, تو اس دوران میں اس پر زکوٰۃ دی جائے گی یا نہیں؟ نہیں ابھی تو آپ مکمل مالک نہیں نہ ہوئے, جب تک مکمل مالک نہیں ہوتے تو زکوٰۃ بھی اس صورت میں ہوگی کہ جب آپ نے اس کو, یہ آپ کا مال تجارت ہے, بیچنے کی غرض سے آپ بنا رہے ہیں, اگر آپ اپنے استعمال کیجیے پھر تو کوئی زکوٰۃ نہیں. انہوں نے لکھا تو یہ کمرشل کی نیت. زکوٰۃ کے اوپر میرے بھائی مسئلہ 95B, زکوٰۃ کے قدیم اور جدید 70 احکام و مسائل. میرا الحمدللہ علی وجہ بصیرت دعویٰ ہے کہ زکوٰۃ کے موضوع پہ نہ کوئی ایسی کتاب آپ کو ملے گی, نہ کوئی تقریر, کہ جس میں, کیونکہ میں نے ایک پورا رمضان میں, لوگ تو رمضان شریف میں اعتکاف بیٹھ کے 10 قرآن ختم کرتے ہیں نا, میں نے پورا رمضان لگا کے زکوٰۃ کا لیکچر تیار کیا تھا, مجھے یاد ہے پورا رمضان چھٹیاں لے کے, اور وہ 95B میں نے ریکارڈ کرایا تھا, 95A اور B وہ آپ دیکھیں, سب کچھ کور کیا. گھر کرائے پر دینا ہے لیکن ابھی کرائے پہ چڑھا نہیں ہے, ہاں جی, تو زکوٰۃ گھر کی مالیت کل پر دے دیں گے یا کرائے پر؟ وہ اگر کرائے کی غرض سے آپ نے رکھا ہوا ہے نا مکان, تو مکان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی, اس کے کرائے پہ زکوٰۃ ہوگی, وہ بھی اگر جڑ جائے. اگر وہ کرایہ آپ ساتھ ساتھ کھا لیں گے تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے, کیونکہ پیسہ رننگ میں آ گیا. ٹھیک ہے. اور زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی کو عمرہ کرا دیا جائے تو کیا اس میں کوئی حرج؟ کروانا چاہیے, بالکل, عمرہ بھی کروائیں, لوگوں کے قرض بھی اتاریں, ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. اچھا بعض حضرات کہتے ہیں جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
خواب میں آ کر ہمیں تسبیح یا جھنڈا عنایت فرمایا اور جب خواب سے اٹھے تو وہی تسبیح جھنڈا وغیرہ ہمارے پاس موجود تھا. اس طرح کی کرامات بالکل جھوٹ بولتے ہیں سر, بالکل جھوٹ بولتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا, بالکل جھوٹ بولتے ہیں. نہیں, اس کی کیا دلیل ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں؟ دلیل تو وہ دیں گے نا جو کہہ رہے ہیں سچ ہے. سر انہوں نے ابھی تک جتنی چیزیں نکالی ہیں ان کی جھوٹ نکل آئے ہیں. تسی تو یہ دس رہے ہو نا کہ ثابت کرو یہ نہیں ہے, انج تو نہیں ہوتا نا جو کہہ رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں, کچھ عرصہ پہلے انہوں نے مصنف عبدالرزاق کے ایک نسخے کا دعویٰ کیا جس میں نور من نور اللہ والی حدیث نکالی دلوی مکتبہ فکر میں, جی, اور کہا جی یہ مصنف عبدالرزاق کا پرانا نسخہ ملا ہے. سر آج کے دور میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, نسخہ جس کاغذ پہ لکھا ہے وہ آج کے دور کا کاغذ ہے, رائٹنگ آج, بھائی گورے نے سارے جھوٹ پھاڑ لے جی اللہ تو بندے ہو. کاربن ڈیٹنگ ایک ذریعہ ہے چیزوں کی لائف معلوم کرنے کا, ٹھیک ہے نا جی, اس سے پتہ چل جاتا ہے کون سی چیز کتنی پرانی ہے, ٹھیک ہے. جو چیز آپ کاؤنٹر ویریفائی نہیں کر سکتے, آپ اس کے بارے میں یہ نہیں دعویٰ کر سکتے. اشاع نعمت اللہ ولی کی کہتے ہیں جی انہوں نے یہ پریڈکشن, سر اس طرح نہیں ہوتا. آپ کہیں گے کہ آپ ثابت کریں گے کہ ان کے زمانے میں یہ تھا, اور آپ یہ ثابت کریں گے کہ انہوں نے جو پیشن گوئیاں جس جگہ جس کاغذ پہ لکھی تھی نا اس کی ہم کاربن ڈیٹنگ کروائیں گے, اور واقعی وہ اس زمانے کا کاغذ نکلے اور اس پہ وہ رائٹنگ بھی اس زمانے کی ہو, اور پھر اس کے بعد پورا ہو رہا ہو, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن آپ کو پتہ یہ نہیں ہونا, تو پوری ہونے کے بعد لکھی گئی. جیسے قرآن حکیم میں سورہ الروم کے اندر, سورۃ الروم میں پیشن گوئی کی گئی تھی کہ اس وقت تو پرشین امپائر رومن امپائر پہ غالب آئی ہے, لیکن 9 سال کے اندر اندر رومن امپائر دوبارہ پرشین امپائر پہ غالب آ جائے گی. اس پہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا بھی آتا ہے, تو وہ غالب آ گئی تھی. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے, وائی وی مسلمز ڈو بلیو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹو بی اے پروفٹ آف گاڈ. ان کی پروفیسیز کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے جو پیش گوئیاں کی تھی وہ پوری ہوئی ہیں, اور وہ ہم بتا سکتے ہیں. آج ہم کاربن ڈیٹنگ سے حضرت عثمان کے زمانے کے نسخے بتا سکتے ہیں کہ موجود ہے. اچھا, ہاں جی, کاربن ڈیٹنگ سے. سر وہ پچھلے دنوں جو وہ قرآن پاک نکلا تھا وہ انگلینڈ کے میوزیم کے اندر کاربن ڈیٹنگ میں حضرت عثمان کے زمانے کا نکلا ہے. تو کاربن ڈیٹنگ کرائیں نا سر, یہ گھوڑا یہ میدان پیش کریں, ٹھیک ہے. اس طریقے سے تو نہیں کہ آپ مستقبل میں آگے دعوے, مطلب آپ 500 سال پہلے کے دعوے کر رہے ہیں اور وہ دعووں کے 100 سال بعد ایک چیز پوری ہوئی ہے, اور اس کے بھی 100 سال بعد ایک کتاب لکھی گئی ہے کہ جی یہ 500 سال پہلے کی کتاب لکھی ہوئی ہے, جو کاؤنٹر ویریفائی نہیں ہوگا. بلکہ میں اس کو اگلی بات کرتا ہوں, جو چیز گورے کی عدالت میں پروف نہیں آپ کر سکتے نا, وہ ہمیں نہ پیش کیا کریں. ہمیں یا کتاب و سنت کی دلیل پیش کریں, اور اگر علمی بات ہم سے کرنی ہے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ تو گورے کی عدالت میں لے کے جائیں. انشاءاللہ پہلی پیشی ہی تھوڑا کلمہ خارج ہو جائے گا, دوسری پیشی نہیں لگے گی. ایک سوال اور ہے جی کہ آپ کہتے ہیں کہ کسی کلمہ گو کی تکفیر نہ کریں, جبکہ حدیث تو کچھ اور بتا رہی ہے کہ 73 فرقے جنمی ہیں, 72 جنمی ہیں اور ایک فرقہ خالی ہے. اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی حدیث ملتی ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے کو کافر کہتا ہے تو ان میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے, تو پھر یہ کافر تو کوئی نہ کوئی ہو ہی گیا. ہاں, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو 73 فرقوں والی حدیث میں یہ نہیں لکھا کہ 72 کافر ہیں اور ایک جو ہے مسلمان ہے. دوزخی کہا گیا ہے, وہ تو مسلمان بھی تو دوزخ میں جائیں گے. الٹیمیٹلی جو کلمہ گو ہے وہ عذاب بھگت کے جنت میں چلا جائے گا. 73 فرقوں میں میری آپ کے ساتھ ایک ڈسکشن ہے, لاکھوں لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے. 73 فرقوں والی حدیث 73 ڈیجٹ میں فرقوں والی حدیث یوٹیوب پہ لکھیں, انشاءاللہ ہمارا کلپ ٹاپ پہ آئے گا. اس میں نے ساری ڈسکشن کی ہے. تکفیر تو بہت بڑا حکم ہے, آپ کسی کو اسلام سے باہر نکال رہے ہیں. یہ تو جو نکال رہے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں نا, یہ ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے. ہم تو کسی کو نکال ہی نہیں رہے, اس لیے ہمیں ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں تکفیر اس کی کریں گے, ایک تو اہل سنت کا آف شوٹ قادیانیت ہے, دوسرا اہل تشیع کا آف شوٹ نصیری ہے. ٹھیک ہے, ان کی بھی تکفیر کرتے ہیں ہم, ان کو مارنے پیٹنے کے قائل نہیں ہیں, علمی طریقے سے ان کے دلائل سے رد کریں گے ان کا. اچھا, ایک بھائی نے کہا جی کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں کتا ہوگا وہاں فرشتے نہیں آ سکتے, جبکہ غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ کتا غیر ضروری باندھ کر رکھنے سے منع کیا گیا تھا کہ تکلیف نہ ہو. حدیث شریف میں آتا ہے اور غامدی صاحب فرماتے ہیں, فرق دیکھا ہے. ہاں جی فرمائیں. تو وہ کہتے ہیں جی کہ ایک طرف مطلب کتا رکھنے کی بھی اجازت ہے اور پھر ساتھ یہ فرشتے نہیں داخل ہو رہی ہے, کیا کنسیپٹ ہے؟ ہاں, کتا اگر حفاظت کی نیت اور شکار کے علاوہ رکھا جائے تو اس پہ وہ والا رول اپلائی ہوتا ہے. اللہ کی شریعت ہے کہ اللہ نے کہا ان 2 چیزوں کی وجہ سے جائز ہے, اور اس کے علاوہ اگر کرو گے تو تم پہ وہ والی قدغن لگ جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ نے رولز بنا دیے نا. ایک جگہ آپ نے فرمایا تھا کہ گانا سننا حرام نہیں ہے, مگر ایک حدیث میں ہے کہ بخاری میں ہے کہ گانا سیدہ عائشہ سے
نبی علیہ السلام فرمایا کہ گانے والی بھی ساتھ بھیجنی. جبکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں سازوں کو ختم کرنے اور بانسری کے آواز سر میں آپ کانوں دو میں. چیزیں کمپیئر کر دی, سوال گندم جواب چنا. بات گانے کی کر رہے ہیں اور آپ بات یہ میوزک کی ساتھ کر ہی رہے آ ہیں. گیا نا جی. سر گانے کی بات ہوئی ہے نا. اچھا ہاں گانے کو میں نے کہا نا, میں نے میوزک کو نہیں کہیں کہا, گانے کی لفظ استعمال. میں آج بھی کہتا ہوں گانا جائز ہے, بخاری میں موجود ہے. رہا میوزک تو اس کے اوپر ظاہر اختلاف ہے, میوزک سے تو بچنا چاہیے, صرف گانے کی بات کریں. میں میوزک کے بغیر جائز ہے سر ظاہر ہے, میں نے ڈیٹیل بتایا, میرا گانوں کے اوپر کلپ ریکارڈڈ ہے. الفاظ تو دیکھیں ایک نقطے سے مارا مجھے بھی مان جاتا ہے. زکوٰۃ کا میزان چاندی ہے یا سونا؟ سونا ہی ہے جی, کیونکہ حامل اعضا کو مطالبہ پر ادا کرے گا نوٹ کے اوپر, وہ سونے کی ایکویولنٹ کرنسی ہوتی ہے. مسئلہ 95B میں نے بتایا یہ. جن قبرستانوں کے اندر مساجد ہیں ان میں نماز پڑھنا جائز ہے یا حرام ہے؟ قبرستان کی اگر قبر کے اوپر مسجد بنی ہوئی ہے نا تو وہاں تو نماز نہیں ہوگی. اگر قبرستان کے سائڈ پہ مسجد بنی ہوئی ہے قبروں کے ساتھ, اور مسجد کے اندر قبریں نہیں ہیں کہ سامنے قبر آ رہی ہو, تو پھر نماز جائز ہے. اچھا ایک علی بھائی, میں ابھی آپ سے جو کوشچن کروں گا اس پہ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے بندے ہیں, تو آپ اس کی انگلش ڈبنگ کرا کے نا لازمی چڑھا دیں. یہ سوال بڑا پریشان کن ہے. یہ کہیں اپنا انٹرنیشنل لیول کے فزکس کے پروفیسر ہیں اور مولید ہیں, یہ اسٹیفن ہاکنگ وغیرہ اس کے لیول کے ہی ہیں. تو انہوں نے ایک اعتراض اٹھایا, یہ ان کا نام میرے ذہن سے نکلا, نیل ڈی گراس ٹائسن نام ہے. اچھا وہ ویسے زبان کی بھی بہت تیز ہے, چرب زبان ہے, بہت زیادہ, یہ ریچرڈ ڈاکنز سے بھی زیادہ چرب زبان ہے. تو انہوں نے لیکچر دیا, وہ کہتے ہیں جی کہ ان سے پوچھا گیا, وہ کہتے ہیں جی میں تو ایگنوسٹک ہوں, یعنی کہ میں دہریہ نہیں ہوں, میں ایگنوسٹک ہوں, کہ میں اس چیز میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا. انہوں نے کہا لیکن بہرحال جی میرے انہوں نے کہا جی آپ کیوں نہیں خدا کو مان لیتے؟ انہوں نے کہا جی میں خدا کو کیسے مان لوں کہ جو خدا کے بارے میں تصور, کوئی بھی مذہب ہو, اسلام پہ نہیں اٹیک کیا انہوں نے کہا جی کوئی بھی مذہب ہو, ان کی دو تو باتیں ہیں نا. ایک یہ ہے وہ کہیں گے جی خدا جو ہے وہ آل نوئنگ ہے, دوسرا یہ ہے کہ لونگ ہے, تیسرا یہ ہے کہ مرسیفل ہے اور وہ ساری خوبیاں ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ جب کہ میں سائنس پہ جب دیکھتا ہوں نا تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو قدرت ہے نا وہ ہر وقت ہمیں تباہ و برباد کرنے کی کوشش میں ہے. کیٹاسٹرافیز آ رہی ہیں, ولکینوز آ رہی ہیں, وہ کہتے ہیں جی ایک سے بعد کیا تو بیماریاں آ رہی ہیں, ایپیڈیمکس آ رہی ہیں, بچے ڈسیبلڈ پیدا ہو رہے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں. وہ کہتے ہیں جی اس کا جواب جب میں کسی بھی مذہب کے پیروکاروں سے مانگتا ہوں نا تو وہ ظاہر وہ عیسائیوں سے مانگتے ہوں گے, تو وہ مجھے کہتے ہیں جی کہ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کی اس میں ضرور کوئی مصلحت ہوگی. تو کہتے ہیں میں ان کو پھر یہ جواب دے دوں کہ پھر آپ یہ نہ کہیں کہ آپ خدا کو جانتے ہیں, آپ یہ کہیں کہ یار گاڈ ورکس ان مسٹیریس ویز وچ وی ڈو ناٹ ایون نو. تو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں پھر میں ایسی خدا کو کیسے مان لوں کہ جب آپ یہ کیوں دعویٰ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں جی آپ پھر مجھے یہ نہ کہیں کہ خدا کو مانو, آپ کہیں جی ہمیں خود نہیں پتا خدا کا, آپ مان لو. نہیں دیکھیں اس کا بات یہ کہ میرا آپ کے ساتھ یہ کلپ ریکارڈڈ موجود تھا. یہ آخری سوال ہے جی. اچھا نان مسلمس کے کوسچنز اور ایتھیس کے کوسچن, انجینئر محمد علی مرزا, 40 منٹ کا میرا وہ کلپ آپ کے ساتھ ریکارڈڈ ہے. میں نے اس میں یہ ساری باتیں کی. پہلی بات ہے مسلمانوں کا کہیں دعویٰ نہیں ہے کہ گاڈ از آل لونگ, ہم تو یہ دعوے نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یہ تو خدا کے بارے میں ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے, یہ کرسچینٹی نے یہ بات کی ہے. میں اصولی بات کرتا ہوں کہ اگر آپ دنیا کو آخرت کے بغیر سمجھیں گے تو جو ہمارے مخالفین کا مقدمہ ہے وہ مضبوط ہے, اور ہم کسی بات کا جواب نہیں دیتے, جواب کے بغیر ہی کہتے ہیں کہ ان کے اعتراضات بالکل ٹھیک ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن ہمارا مقدمہ آخرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہم دنیا کو ایک حصہ سمجھتے ہیں, ایک ہول لائف کا ایک پورشن. آخرت کے ساتھ جب اس کو میچ کریں گے تو بالکل فٹ ان ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر آزمائش کے کس طرح کسی کو جانچے, اور اگر بغیر آزمائش کے اپنے علم کی بنیاد پہ جانچ کے پھینک دے تو آپ نے گلا کرنا ہے کہ یا اللہ منو ایک بار موقع تو دینا تک میں کہنا نیک سا. اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے رہا ہے, سرکمسٹانسز سے گزار کے آزما رہا ہے. آخرت کے ساتھ دنیا کو سمجھیں گے پھر سمجھ آئے گی آخرت. یہ تو ہود بھائی نے بھی باتیں کی تھی غامدی صاحب کے ساتھ, وہ پڑا ہوا ہے کلپ یوٹیوب کے اوپر. غامدی صاحب نے بڑے انٹلیکچوئل وے میں ان چیزوں کے جواب دیے, کوئی پرانے نئے اعتراضات نہیں ہیں, بہت پرانے اعتراضات ہیں. خدا کو تو چھوڑ دیں, یہ جو بندہ یہ بات کر رہا ہے اس کو کہو کہ کیا تم فزکس کی ساری برانچز کو جانتے ہو, تو وہ کیا دعویٰ کر سکتا ہے ساری برانچز کے ہر چیز کو؟ یہ تو آئنسٹائن بھی نہیں کہہ سکتا. تو کیا اس کی بنیاد پر اس نے فزکس کے ایز اے علم ہونے کا انکار کر دیا ہے, اس سبجیکٹ کا انکار کر دیا ہے؟ وہ کہے گا سبجیکٹ کو میں مانتا ہوں, میری ایکسپرٹیز اتنی تک ہے. تو جو مخلوقات پہ آپ کی ایکسپرٹیز اتنی تک ہے, جو خالق ہے جس کا اتنا ڈائیورسیفائڈ نالج ہے, اس کی ہر چیز کے بارے میں آپ کو نالج ہونا کیوں ضروری ہے؟ آپ کو تو دنیا میں کئی چیزوں کا نالج نہیں ہے, تو آپ اس کی بنیاد پہ اس پورے علم کا تو انکار نہیں کر رہے, تو خدا کا انکار کیوں کر رہے ہیں لاجیکلی اسپیکنگ؟
تو باقی اللہ اس کا پابند تو نہیں ہے کہ وہ آپ کو اپنے سارے فیصلوں کے بارے میں کرے. آپ اپنے کئی فیصلے اپنی اولاد سے نہیں ڈسکس کر سکتے. آپ اگر باس ہیں تو اپنے سب آرڈینیٹ سے نہیں ڈسکس کر سکتے. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو نہیں کہ اس نے اپنے سارے معاملات لوگوں سے ڈسکس ہے. اور اسی چیز کو ایڈریس کرتا ہے وہ قصہ خضر اور موسیٰ علیہ السلام. وہ بیسیکلی اسی چیز کے اوپر ہے کہ بظاہر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے ہمیں بعض کا کروشل بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک بچے کی گردن مڑ گئی, بچہ بچپن میں یتیم ہو گیا. اللہ یہ فیصلہ کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ تقدیر کے فیصلے. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو آزمانا ہے, کسی کو اولاد دے کے, کسی سے لے کے, کسی کو دولت دے کے, کسی سے لے کے. اس نے ہزاروں ٹیسٹ ہر بندے کے لیے مختلف رکھے ہوئے. ٹھیک ہے, دنیا میں کتنے نیک انسان ہیں جو قتل ہو گئے ہیں, اور کتنے بدماش ہیں جو اس طرح زندگی گزارتے رہے. اگر آخرت نہ ہو تو واقعی ان کا اعتراض ٹھیک ہے, یہ تو بڑا ظلم کا نظام ہے. لیکن اگر آخرت ہو کہ وہ دنیا میں قتل ہو کے آخرت کی اربوں سال کی زندگی ان کو مل گئی ہے, تو وہ ان سے ہی پوچھ لیں, وہ کہیں گے یار اسی چنگے رہ گئے تھے. جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اچھے رہ گئے ہیں, حسین علیہ السلام ان کے ساتھی کہیں گے ہم اچھے رہ گئے ہیں, تو آپ کیوں ان کی طرف سے وکالت کرتے ہیں؟ ٹھیک ہو کہ جی, تو پورے مقدمے کو سمجھیں. ٹھیک ہے جی, میرے خیال ہے اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ ہم نمازوں کو جمع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا و احسن.